کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، باطن کو برباد کرنے والی سب سے بڑی، سب سے خطرناک بیماری تکبر، جی ہاں، جو باطن کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ تکبر وہ بیماری ہے کہ جس نے ایک بڑے عبادت گزار کو بھی مردود کروا دیا۔ وہ بیماری ہے کہ جو ہوتی تو اچھی نہیں ہے، لیکن اپنے ذہن کے مطابق آسمانوں کا بادشاہ سمجھ رہی ہوتی ہے۔ جی ہاں، جو تکبر کرنے والا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں، تکبر وہ بیماری کہ جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو اگر پڑھیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں اگر تکبر ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہی تکبر ہے نا، یہ وہی بیماری ہے کہ جس نے شیطان جو اتنا بڑا عبادت گزار تھا اسے بھی ایک سجدہ کرنے سے روکا، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا توق گلے میں پہنتا ہے اور دھتکار دیا جاتا ہے، جنت سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے کہ جس نے شیطان کو جنت سے نکلوا دیا۔ یہ وہ بیماری ہے کہ جو انسان کو اپنے آپ سے دور کر دیتی ہے۔ یہ وہ بیماری ہے کہ جو انسان میں نفرتوں کا بیج بوتی ہے۔ یہ وہ بری بیماری، بری خصلت ہے کہ جو انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ صرف دنیا ہی برباد نہیں ہوتی ہے، قبر بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس طرح کے مضامین احادیث میں ملتے ہیں۔ غور کریں، کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل میں بھی انا آ گئی ہے، بڑائی آ گئی ہے؟ کہیں تکبر ہمارے دل میں بھی تو نہیں آ گیا؟ اپنے اندر بھی کبھی ہم جھانکیں، احساس پیدا کریں کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ یہ کیفیت کرے کہیں ہمارے دل میں نہ ہو۔ اگر ہمارے دل میں یہ کیفیت آ رہی ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھا جا رہا ہے، لوگوں سے افضل سمجھا جا رہا ہے، اعلیٰ سمجھا جا رہا ہے، انا آ گئی ہے اپنے اندر، تکبر والی جو علامات ہیں یہ اندر محسوس کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ آج انشاءاللہ یہی احساس ہم نے دلانا ہے کہ اگر یہ تکبر کی بیماری دلوں میں آ جائے تو اس سے چھٹکارا کیسے پائیں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور انشاءاللہ پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوگا، انشاءاللہ مبلغین کی ہم زیارت بھی کریں گے، نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم پیغام قرآن سیگمنٹ کی طرف پڑھتے ہیں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں، اور تم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے قرعہ ڈالتے تھے کہ ان میں کون مریم کی پرورش کرے گا، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ حضرت مریم کا واقعہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کے علوم عطا فرمائے ہیں۔ تمام انبیاء علیہم السلام کے واقعات جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں سب غیب کی خبریں ہیں۔ مزید فرمایا اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنی قلموں سے قرعہ ڈال رہے تھے۔ چونکہ بہت سے لوگ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش کے امیدوار تھے، اس لیے آپس میں بحث و مباحثہ کے بعد انہوں نے قرعہ اندازی پر فیصلہ چھوڑ دیا۔ چنانچہ جن قلموں سے تورات لکھا کرتے تھے ان کے ذریعے قرعہ اندازی کی، اور یہ طے پایا کہ ہر کوئی اپنا قلم پانی میں رکھے۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کی الٹی طرف بہنا شروع کر دے وہ کفالت کا حقدار ہوگا، یعنی اسے یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت کرے۔ سب نے اپنی اپنی قلم پانی میں ڈالی تو حضرت زکریہ علیہ السلام کا قلم الٹی طرف بہنا شروع ہو گیا۔ اس طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی کفالت میں آتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ عام معاملات میں قرعہ اندازی سے بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر میں ساتھ لے جانے کے لیے ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ اندازی فرمایا کرتے تھے۔ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے۔ قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاری کاشان صاحب آج ہمارے ساتھ تھے، بہت شکریہ قاری صاحب آپ کا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج جو مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے ان کو ہم پروگرام میں منچ پر آنے کی دعوت دیتے ہیں جی۔ انشاءاللہ باپو شریف ہمارے ساتھ ہوں گے، غلام الیاس باپو مرحبا کہتے ہیں۔ سید ثاقب شاہ صاحب سے انشاءاللہ آج ہم نعتیں سنیں گے، ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں دونوں سادات کرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں شاہ صاحب؟ ٹھیک ہے، مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا، الحمدللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ عبد الواجد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جی، عبد الواجد بھائی کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ مزید بھی ہمارے ساتھ جو شخصیت ہوں گی انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ ان کی بھی زیارت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کیسے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پیغام قرآن سیگمنٹ کے بعد اب ہم نعت کی طرف بڑھیں گے. ثاقب شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے کلام سنتے ہیں، دیکھتے ہیں شاہ صاحب آج ہمیں کون سا کلام سناتے ہیں. ماشاءاللہ بڑا پیارا کلام سناتے ہیں، بڑا پیارا پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید ان کی آواز میں برکتیں عطا فرمائے. شاہ صاحب آج کیا ارادہ ہے، کون سا کلام آپ ہمیں سنائیں گے؟ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جان کی جان ہے وہ جان کی جان ہے تو جہان ہے. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نہ چمن چمن بھی نثار ہے. نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نہ چمن چمن بھی نثار ہے. عجب اس کے گل کی بہار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے، کہ بہار بلبل زار ہے. عجب اس کے گل کی بہار ہے، کہ بہار بلبل زار ہے. نہ دل بشر کی فکار ہے، نہ دل بشر کی فکار ہے، کہ ملک بھی اس کا شکار ہے. نہ دل بشر کی فکار ہے، کہ ملک بھی اس کا شکار ہے. یہ جہاں کے ہزتا ہزار ہے، یہ جہاں کے ہزتا ہزار ہے، جسے دیکھو اس کا ہزار ہے. یہ جہاں کے ہزتا ہزار ہے، جسے دیکھو اس کا ہزار ہے. اور وہ ہے بھینی بھینی وہاں مہک، وہ ہے بھینی بھینی وہاں مہک،
کہ بساغ عرش سے فرش تک وہ ہے بھینی بھینی وہاں مہک کہ بساغ عرش سے فرش تک اور وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمک وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمک کہ وہاں کی شب بھی نہار ہے وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمک کہ وہاں کی شب بھی نہار ہے۔ باغ کی بات ہو رہی ہے، باغ کی بات ہو رہی ہے، وہاں کی چمک کی بات ہو رہی ہے، وہاں کی دھمک کی بات ہو رہی ہے، وہاں بھینی بھینی خوشبو ہے۔ اچھا وہاں کی چمک کیسی ہے کہ وہاں کے دن کے رات کی کیفیت بھی بتائی جا رہی ہے کہ ایسے جیسے رات، وہاں کی رات کی کیفیت ایسے جیسے دن ہے۔ یہ اتنا پیارا باغ ہے۔ آپ ذرا مدنی چینل کے ناظرین تصور کیجئے گا، جس باغ کی بات ہو رہی ہے وہاں کی خوشبو بڑی پیاری ہے، وہاں کی چمک بڑی پیاری ہے، وہاں کی چمک ایسی ہے کہ وہاں کی رات بھی دن لگتی ہے۔ اب وہ باغ کی کیفیات کو، وہاں کے فضائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بڑا مزہ آئے گا یہ سن کر جب آگے اس باغ کے مزید فضائل بیان ہوں گے، پھر اس باغ کی آگے کیا کیا بہاریں ہیں انشاءاللہ۔ جی وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، وہ ہے جان جان سے ہے بقا، وہ ہے جان جان سے ہے بقا، وہ ہے جان جان سے ہے بقا، وہی بن ہے بن سے ہی بار ہے، وہ ہے جان جان سے ہے بقا، وہی بن ہے بن سے ہی بار ہے۔ یہ ساری روشنی، یہ ساری خوشبوئیں کسی کی وجہ سے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا نا پھر باغ بھی نہ ہوتا، وہ باغ بھی نہ ہوتا، پورا باغ تو ہوتا ہی نہیں، کچھ بھی نہ ہوتا اگر وہ ایک چیز نہ ہوتی وہاں پر، ایک پیاری شے نہ ہوتی وہاں پر۔ وہ کیا ہے آگے سنتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی نام نہیں آیا، ابھی بھی نام نہیں آیا، جب نام آئے گا تو آپ کو مزہ آئے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی جب یہ نام کی طرف بڑھیں گے نا، اب آپ نے وہ کیفیت آگے اپنے اوپر وہ کیفیت بھی طاری کرنی ہے جو سیدی اعلیٰ حضرت لے کر آئے۔ جی یہ ادب کے بلبل بے نوا کبھی کھل کے کر نہ سکے نوا، یہ ادب کے بلبل بے نوا کبھی کھل کے کر نہ سکے نوا، نہ صبا کو تیز روش روا، نہ صبا کو تیز روش روا، نہ چھلکتی نہروں کی دھار ہے، نہ صبا کو تیز روش روا، نہ چھلکتی نہروں کی دھار ہے۔ اور فرماتے ہیں امام بادب جھکا لو سرے ولا، اس کی بات آنے لگی ہے، اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں با ادب جھکا لو سر ولا۔ جس پھول کی بات ہو رہی تھی نا، وہ پھول ہی اصل ہے۔ جس پھول کی اگر وہ پھول نہ ہوتا تو باغ بھی نہ ہوتا، باغباں بھی نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا، کیونکہ وہ اصل ہے، وہ جان ہے اس پورے باغ کی۔ اگر وہ نہ ہوتا تو پھر باغ نہیں، باغبان نہیں، یہ چمن نہیں، یہ پھول نہیں، کوئی اور پھول نہیں، کوئی خوشبو نہیں، کوئی رنگ نہیں، کوئی چمک نہیں، کوئی دھمک نہیں، کچھ بھی نہ ہوتا اگر وہ پھول نہ ہوتا۔ اب اعلیٰ حضرت اس پھول کا ذکر کرنے لگے ہیں۔ پھول کا ذکر کرنے سے پہلے کرنا کیا ہے؟ با ادب جھکا لو سر ولا۔ اب آپ اعلیٰ حضرت کا شعر سنتے ہیں اور سر کو جھکائیں ذرا محبت سے، سر کو جھکا کے۔ جی ادب جھکا لو سر ولا کہ میں نام لوں گل باغ کا، ادب جھکا لو سر ولا کہ میں نام لوں گل باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ، گل تر محمد مصطفیٰ، گل تر محمد
محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک دیار ہے گل تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک دیار ہے۔ نہیں، یہ آمنہ کا لال ہے، یہ وہ ہے کہ جنہیں دنیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہتی ہے حضور نہ ہوتے تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا، کیونکہ حضور اس کائنات کی جان ہے، جان نکل جائے تو پھر جہان کچھ بھی نہیں بچتا۔ یہ سارا چمن، یہ ساری رونقیں، یہ ساری خوشیاں، یہ لہلہاتے کھیت، یہ پہاڑوں کا روب، یہ آسمانوں کی بلندیاں، یہ گرتی آبشاریں، یہ چمن، یہ پھولوں کی رنگت، ان پھولوں میں خوشبو، جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ یہ وہ پھول ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ چمن ہے، یہ وہ پھول ہیں کہ جن کی وجہ سے باغ ہے، یہ وہ پھول ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ خوشبوئیں ہیں، یہ وہ پھول ہیں کہ جن کی وجہ سے روشنیاں ہیں، یہ وہ پھول ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے صدقے جس کو بھی جو کچھ ملا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ملا ہے۔ میں چاہوں گا یہ شعر دوبارہ پڑھیں، بادب جھکا لو سرے ولا، کہ میں نام لوں گل باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ، گل تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک دیار ہے گل تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک دیار ہے۔ وہ رضا کے نیز کی مار ہے، وہ رضا کے نیز کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نہ چمن چمن بھی نثار ہے۔ کیا بات ہے شاہ صاحب، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہمارے سینوں کو سرشار فرمائے، اور اس محبت میں اللہ پاک اضافہ فرمائے۔ اللہ کرے کبھی کمی نہ آئے حضور کی محبت میں، کوئی بھی مسلمان ایسا نہ ہو کہ جس کی دل میں حضور کی محبت میں کمی آئے، بلکہ یہ بڑھتا چلا جائے، یہ محبت حضور کی بڑھتی چلی جائے۔ انشاءاللہ یہ محبت سینے میں آئے گی نا، جب یہ سینے میں دل میں محبت ہوگی تو بہت سی بیماریاں ویسے نکل جائیں گی، کیونکہ حضور کی محبت ہے نا وہ اطاعت کرواتی ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عاجزی لاتی ہے، حضور کی محبت دل سے تکبر کو نکالتی ہے، کیونکہ حضور کی محبت ہے۔ تو جب یہ محبت آئے گی تو پھر پیارے آقا علیہ السلام کی اداؤں پر عمل کیا جائے گا، پھر سوچا جائے گا نا کہ نبی کریم علیہ السلام کی کیا احادیث ہے، کیا ارشادات ہے، کیا فرامین ہے۔ جب دل میں کوئی بیماری اور جگہ بنا رہی ہوگی، تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، جب یہ بیماری جگہ بنا رہی ہوگی تو اس وقت دل میں اتنا تو خیال آئے گا میرے آقا کا عمل کیا تھا، میرے آقا کی حدیث کیا ہے، میرے آقا کا فرمان کیا ہے۔ جیسے وہ سنے ایک عاشق رسول کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں بیان فرمایا، اللہ پاک قرآن میں یوں فرماتا ہے، تو وہ چھٹک سے فوراً دل سے اس بیماری کو نکالنے کی کوشش کرے گا۔ نہیں، اس کی جگہ یہاں پر نہیں ہے، یہ بیماری ہے، اس کی جگہ کہیں گندگی کے ڈھیر پر بھی نہیں ہونی چاہیے، گندگی کے ڈھیر پر اس کی جگہ ہے۔ اپنے پاس یہ بیماری، دل کی بیماری، یہ وہ بیماری کہ جو انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دے، اس بیماری سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جب سینے میں اگر جتنی شدت کے ساتھ محبت ہوگی، جتنی زیادہ محبت ہوگی، انشاءاللہ اسی انداز میں دلوں سے یہ نفرتیں بھی ختم ہوں گی، یہ کدورتیں بھی ختم ہوں گی، یہ بغض بھی ختم ہو جائے گا، یہ تکبر جیسی بیماری بھی انشاءاللہ
ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ آج کا ٹاپک مدنی چینل کے ناظرین تکبر ہے، اور اس ٹاپک پر مبلغین سے ہم گفتگو کریں گے۔ عبد الواجد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو تکبر کو سمجھتے ہیں کہ تکبر کیا ہے، اس کے حوالے سے قرآن و سنت ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، تکبر جو ہے اس کی جو آسان سی ڈیفینیشن ہے جی، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے، اور یہ ایک روحانی بیماری ہے۔ اچھا، اس کو بیماری کہنا سب سے پہلے سمجھنا ہوگا۔ جی، ایک ہوتی ہے جسمانی بیماری اور ایک ہوتی ہے روحانی بیماری۔ صحیح۔ جو جسمانی بیماری ہوتی ہے وہ جسم کو لاحق ہوتی ہے، اور جو روحانی بیماری ہوتی ہے وہ روح کو لاحق ہوتی ہے۔ ہم مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے اور جو ہم جانتے ہیں انسان کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ انسان روح اور جسم سے مرکب ہے۔ جی، جسم کی جو صحت ہوتی ہے وہ طبیب، ڈاکٹر، انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں ان پر عمل کرنے سے آدمی صحت مند رہتا ہے۔ بیمار ہو جائے تو انہوں نے جو دوا بتائی ہے اس پر عمل کرنے سے وہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ اور روح کی جو بیماریاں ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں جو ہمارے روحانی طبیب ہیں، جنہیں ہم انبیاء کہتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس دنیا میں مبعوث کیے گئے ہیں، جو عقائد کی درستگی، اعمال کی درستگی اور توحید کی طرف اور اللہ کی عبادت کی طرف بلانے والے ہیں۔ ان نٹشل شریعت مطہرہ پر عمل کرنے سے آدمی جو ہے وہ روحانی طور پہ صحت مند رہتا ہے، اور اگر وہ شریعت پر عمل کو چھوڑ دے تو وہ روحانی طور پہ بیمار ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اب اگر وہ بیمار ہو جائے تو شریعت مطہرہ پر پھر عمل شروع کر دے تو اللہ اسے روحانی صحت عطا فرما دے گا۔ صحیح۔ یہ عرض کرنے کے بعد تو شریعت نے جو روحانی بیماریاں بیان فرمائی ہیں، یہاں اگر رک کر میں آپ سے مزید عرض کروں کہ جیسے بیمار ہوتا ہے نا بندہ، باڈی اگر کہیں افیکٹ ہے تو اب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اچھا کچھ اس کی علامات بھی ہوں گی، پتہ چل جائے گا کہ بخار ہے تو ٹیمپریچر ہے، تو جسم بھی بتائے گا، رنگت بھی بتائے گی، اچھا پھر بساؤ کا چڑچڑا پن آ جاتا ہے، گردے میں درد ہے تو درد بتائے گا۔ تو آپ نے جیسے بتایا کہ روح یہ جب بیمار ہوتی ہے تو اس کی بھی کچھ علامات تو ہوں گی؟ جی، ایسا ہے کہ بالکل علامات ہوتی ہیں، جی، لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ علامات کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف ڈاکٹر کو نظر آتی ہیں، مریض کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسے بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جو مریض ہوتے ہیں، جیسے ہیپاٹائٹس کا مریض ہے، اس کو اس وقت جا کے پتہ چلتا ہے جب وہ 3rd یا 4th سٹیج پر ہوتا ہے، جی، اور جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ابھی بھی وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید تھوڑا بہت مجھے مسئلہ ہو گیا، لیکن ڈاکٹر بتاتا ہے نہیں سر، آپ تو بہت ایڈوانس سٹیج پہ جا چکے ہیں۔ تو روحانی بیماریوں کا بھی یہی ہے کہ جو تھوڑی سی طب کے ساتھ، میڈیکل سائنس کے ساتھ، ڈاکٹروں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کو بعض اوقات وقت سے پہلے ان علامات کا پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن جس کی میڈیکل سائنس کے ساتھ کوئی شد بد نہیں ہے یا اتنا تعلیم یافتہ نہیں ہے، تو وہ ساری زندگی بیمار رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ بیماری اس کو موت کے دہانے پہ لے جاتی ہے، اور تب بھی اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں اس مرض میں مبتلا ہوں۔ اسی طرح روحانی مرض میں ہوتا ہے، جو خوش نصیب علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، قرآن و حدیث کا مطالعہ رکھتے ہیں، تو ان کو اس مطالعے سے اور اچھی صحبت کی وجہ سے بہت ساری آگاہی ہو جاتی ہے کہ یہ مرض ہے روحانی اور یہ اس کی علامات ہیں، تو وہ اس مرض کو پہچان لیتے ہیں اور اس سے بچ جاتے ہیں۔ اور جو لوگ دین سے دور ہیں، قرآن و حدیث کے مطالعے سے دور ہیں، علماء کی صحبت سے دور ہیں، تو ان کو ان بیماریوں کا نہیں پتہ چلتا۔ تو تکبر بھی ان روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ اور یہ بیماری کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں فرماتا۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو جس چیز کو اللہ پسند نہ فرمائے، جس چیز کی قرآن و حدیث میں مذمت آ جائے تو وہ چیز بری ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو تکبر کرنے والے ہیں وہ قیامت کے دن چیونٹیوں کی صورت میں آئیں گے۔ اچھا، تکبر کرنے والا جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی انا اور ایگو میں پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔
اور حضور فرماتے ہیں یہ دنیا کے جو پہاڑ ہیں جی قیامت کے دن چیونٹی جیسے حقیر جانور کی صورت میں قیامت کے دن ہانکے جائیں گے، اللہ اکبر، اور یہ قیامت کے دن چونٹیاں بن کے اٹھائے جائیں گے۔ اب ان پہ عذاب مسلط ہوگا اور پھر ان کو جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی اور جہنم میں رکھا جائے گا۔ تو یہ قرآن و حدیث میں تکبر کے حوالے سے مختصراً جو چیز بیان ہوئی ہے۔ جی اب ہوتا یہ ہے شاہ صاحب کہ جو تکبر کا مریض ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں تکبر کر رہا ہوں۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ درست کر رہا ہوں، جی میں جس طرح سے لوگوں سے پیش آ رہا ہوں میں صحیح پیش آ رہا ہوں، جی میں امیر ہوں یہ غریب ہیں، جی اور امیر ہونے کی حیثیت سے مجھے یہی زیب دیتا ہے کہ میں ان غریبوں کو ذلیل کروں۔ میرے پاس یہ والی خوبی ہے، سامنے والا شخص اس خوبی سے محروم ہے، تو مجھے یہی زیب دیتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ایسے ہی بیہیو کروں۔ یہاں تک کہ شاہ صاحب جو نیکی ہوتی ہے نا، جی نیک ہونا بعض اوقات یہ بھی آدمی کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں ایک شخص ہے، وہ نماز ماشاءاللہ پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور وہ دینی احکامات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ نظر آتا ہے کہ وہ دیندار آدمی ہے، جی لیکن اس کے باوجود یہ روحانی بیماری ایک ایسی چھپی اور پوشیدہ بیماری ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ اس کے اندر سرایت کر چکی ہوتی ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ اکبر، تو تکبر یا اس طرح کی جو دیگر بیماریاں ہیں، ان کے حوالے سے آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے۔ بالکل، اب جیسے آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں آج کل بڑی گفتگو ہوتی ہے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو یار پاکستان میں شوگر بہت بڑھ رہی ہے، ہیپاٹائٹس پاکستان میں بہت زیادہ ہے، گردوں کے امراض بڑھ رہے ہیں، جی پھر لوگ اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں، اس کی علامات، پھر اس کی ٹیسٹنگ، یہ والا ٹیسٹ کرواؤ، وہ والا ٹیسٹ کرواؤ۔ تو اسی طرح سے دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو روحانی بیماریاں ہیں نا، ان کو بھی بہت خوب، آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرو، کیا بات، علماء کے ساتھ بیٹھ کے، دینی لٹریچر کو پڑھ کے، اور خود غور و فکر کر کے۔ کیا بات، تو انشاءاللہ آگے اس پہ مزید گفتگو ہوگی۔ بہت بہت پیارا میسج آپ نے دیا ہے کہ جہاں اچھا یہ اگر ماحول بن جائے، جس طرح آپ نے بتایا نا کہ جب بیٹھتے ہیں تو یہ شوگر عام ہو رہی ہے تو پھر گفتگو ہے نا، جی اب 4 بندے بیٹھیں گے تو اس میں بات چلے گی، اچھا یار اس کو بھی شوگر ہو گئی ہے، جی لہٰذا یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا پھر ہر بندہ اپنے اپنے اعتبار سے ٹپس بھی دے رہا ہوتا ہے، بس تم نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، لیکن ڈسکس ہوتا ہے۔ اچھا یہ غور کیا جائے کہ کیا تکبر کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے؟ کیا حسد کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے ہماری محفل میں؟ ہم 4 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، قبلہ شاہ صاحب اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں، اس اعتبار سے بھی بتائیں کہ جب بیٹھے ہیں ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اس اعتبار سے بھی تو کوئی بات ہونی چاہیے نا۔ یہ بھی تو ایک بیماری، اور کتنی خطرناک بیماری ہے کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جو رب کو پسند نہیں ہے، پھر جو مطلب جنت میں جانے سے جو محروم کر دے، کتنی بڑی بیماری ہوگی۔ شوگر سے تو چلے بندہ کا اللہ عافیت فرمائے، ہم اللہ سے عافیت کا ہی سوال کرتے ہیں، لیکن ایک جسم کا مسئلہ ہے نا، لیکن یہ ہے کہ یہ تو روح کا مسئلہ ہے، اس کے تو معاذ اللہ اللہ نہ کرے کہ یہ اتنا بڑھ گیا کہ ایمان کی بربادی کی طرف نہ لے کر چلا جائے، اس کو بھی تو ڈسکس کرنا چاہیے۔ جی بالکل، آپ نے درست بات فرمائی۔ اور اگر ہم غور کریں تو جو جسمانی امراض ہیں جی وہ تو دنیا کے ساتھ ہی خاص ہیں، دنیا کے ساتھ اور خاص۔ حقیقی زندگی تو مرنے کے بعد ہی شروع ہونی ہے، کہ جو پھر ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، حقیقی زندگی تو ایسا ہی وہی ہے، زیادہ عرصہ تو وہاں رہنا ہے، یہاں تو چند سال ہیں، جس کو جو عمر ملی ہے 60 سال 70 سال اس نے رہنا ہے۔ تو یہاں اگر چھوٹا سا مرض ہمیں کوئی آ جاتا ہے، ہمیں اس کی ٹینشن ہو جاتی ہے، اس کی انفارمیشن نکالتے ہیں، ڈاکٹر سے ملتے ہیں، تو یہ تو یہاں کا مرض ہے، اور سب نے مرنا بھی ہے، دنیا سے جانا بھی ہے۔ آج تک ہمارے آبا و اجداد کوئی دنیا میں نہیں رہا، اللہ ہمارے دوست، ہمارے اقربا، رشتہ دار کوئی نہیں رہا، تو ہم کیسے رہیں گے؟ تو یوں ایک مجھے اس سے یاد آیا چھوٹا سا ایک معاملہ، کہ ایک نوجوان تھا، اس کو کینسر ہو گیا۔ اللہ اکبر، تو ڈاکٹر نے کہا کہ نا، میں بڑے افسوس کے ساتھ اور بہت ہی رنجیدہ غمگین ہو کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کینسر ہو گیا، وہ بھی لاسٹ اسٹیج کا ہے۔ تو وہ مسکرانے لگا، تو اب ڈاکٹر بڑا پریشان ہوا کہ بھائی آپ مسکرا رہے ہو، میں نے آپ کو اتنی غمگین خبر دی ہے۔ اس نے کہا کہ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی ایسا بندہ بتائیں کہ جس کو کینسر نہ ہوا ہو لیکن پھر بھی وہ زندہ رہا، جس کو کینسر نہ ہو اس نے بھی دنیا سے جانا ہی ہے، جانا ہی ہے۔ اور میں نے بھی جانا ہی ہے۔ تو یوں اب بندے کو چھوٹا سا مرض لگتا ہے اور دنیا سے جانا ہی ہے، ہم اس کی اتنی فکر کرتے ہیں،
اور یہ امراض تو ایسے ہیں کہ جس کے ساتھ ہم نے آگے رہنا ہی ہے. جو ہم اگر یہاں کریں گے باطنی امراض کے معاملات جو ہیں، اگر یہاں اللہ نہ کرے ہم غیبتوں میں پڑ جائیں، ہم تکبر کا شکار ہو جائیں، ہمیں ریاکاری آ جائے، حب جا آ جائے، حسد آ جائے، تو پھر قبر و آخرت میں ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ حافظ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس تعلق سے لکھا ہے نا کہ بندہ جو باطنی امراض ہے اس کے تعلق سے علم حاصل کرے، یہ اس پر فرض ہے کہ بھائی یہ جو ریا ہے، حسد ہے، کہ اولاً تو ایک انسان، ایک مسلمان نیک اعمال کی طرف جاتا نہیں ہے، یعنی شیطان جو ہے اس کو نیک اعمال کی طرف جانے نہیں دیتا. اور اگر وہ نیک اعمال کر بھی لے، جیسے ہمارے عبد الواجد بھائی نے ارشاد فرمایا کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، تو نیک اعمال بندہ کر بھی لے، تو پھر یہ شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس میں ریاکاری، اس میں حب جا اس میں ڈال دیتا ہے، اس کو غیبتوں میں لگا دیتا ہے، اس کو تکبر میں لگا دیتا ہے، جس سے اس کے اعمال جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب یہ ہماری جو نجی بیٹھک ہوتی ہے اس میں ڈسکس بھی اس کو ہونا چاہیے اور ہمیں غور کرنا چاہیے اس کے اسباب پر. جی. سب سے جو بڑھ کر ہیں وہ اس کے اسباب ہیں. جیسے کہ خود جو اس کی جو تعریف ہے اس میں یہ ہے کہ بھئی تکبر کہتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو افضل جانے اور دوسرے کو حقیر سمجھے. اور بندہ اپنے آپ کو افضل کب جانے گا؟ کہ جب وہ سمجھے کہ میں بڑا ہوں. اب اس میں ضروری بات ہے، اچھا یہ بڑا ہونے سے مراد وہ نہیں کہ جو عمر میں بڑا ہے یا ڈیزگنیشن میں بڑا ہے صرف اسی کو یہ بیماری آ سکتی، نہیں، یہ سبھی کے ساتھ خاص ہے کہ جو بندہ کسی کے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی کمال اس کو حاصل ہے، اور جب اس بندے کو کوئی کمال حاصل ہو جاتا ہے دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، تو پھر وہ خطرے میں آ جاتا ہے، پھر وہ گویا کہ ایک طرح سے ریڈ زون میں آ جاتا ہے. ڈر رہتا ہے کہ اب شیطان کا جو شکار ہے وہ بآسانی بن سکتا ہے. جس کو اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی کمال دیا ہے، اور وہ دینی اعتبار سے ہو، وہ دنیاوی اعتبار سے ہو. دینی اعتبار سے علم اور عمل، یہ ایک بندہ کوئی علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کے اوپر شیطان جو اس کو کوشش کرے گا کہ میں اس کو اس چیز میں لے لوں، اور وہ تکبر کا شکار ہو سکتا ہے. اب دنیاوی اعتبار سے نسب ہے، حسن و جمال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بندے کے اپنے مال ہے، مال، جاب، اس طرح کی ساری چیزیں شامل ہیں. یہ اسباب ہیں جو تقریباً 7 سے 8 اسباب بنتے ہیں کہ بندہ اگر ان پہ غور کرے کہ پہلا اسٹیپ یہی ہوتا ہے کہ جب وہ یہاں پہنچتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھتا ہے اور شیطان کا بآسانی وہ اس معاملے میں شکار ہو سکتا ہے. جیسے علم کے اندر کہ بندہ بعض دفعہ جو جب علم حاصل کر لیتا ہے، چاہے وہ دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، تو اللہ نہ کرے اگر وہ تکبر کا شکار ہو جائے، وہاں پر اس کو یہ شیطان یہ ذہن دیتا ہے کہ بھائی تم تو بڑے علم والے ہو، تمہیں تو فلاں سبجیکٹ کے اندر مہارت حاصل ہے، یہ جو تمہارے پاس بندہ آیا ہے اس کو اس چیز کا علم نہیں ہے، اس کو اس چیز کا نہیں پتا. تو اب وہاں پر دل میں یہ چیز آ جاتی ہے، بندہ اپنے آپ کو اس شخص سے افضل گمان کر رہا ہوتا ہے اور اس کو حقیر جان رہا ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم عمل میں دیکھیں تو عمل کے اندر بھی یہ صورت پائی جا رہی ہوتی ہے کہ بندہ عمل کرتا ہے، کہتا ہے بھائی یہ تو بے عمل شخص ہے. وہ کسی نے کہا نا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ رات کو تہجد کے لیے اٹھے تو ان کے بیٹے نے کہا کہ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں جو غفلت کی نیند پڑے سو رہے ہیں. ان کے والد صاحب نے کہا، بزرگ نے، کہ بہتر تھا کہ تم بھی انہی کے ساتھ سوتے رہتے. اللہ اکبر. اب بندہ بعض دفعہ عمل کے ذریعے بھی بندہ جو نا وہ اس چیز کا شکار ہو جاتا ہے کہ بھئی میں تو عمل کر رہا ہوں، یہ تو کرتا ہی نہیں ہے، یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ تو یہاں کھیلتا رہتا ہے، میں تو زکوٰۃ دیتا ہوں، میں تو حاجی ہوں، میں تو حج بھی کرتا ہوں، ہر سال حج پہ بھی جاتا ہوں، اور یہ جو مسجد میں پنکھے لگے ہوئے ہیں یہ تو میں نے ہی لگائے، مسجد میں جو یو پی ایس کا سارا سسٹم ہے یہ تو میں نے ہی لگایا ہے، اور یہ تو مسجد کے اندر 1 روپیہ نہیں دیتا، تو زیادہ حقدار میں ہوں. سلسلہ چل رہا ہے نا. ہاں جی، سولر سسٹم لگایا ہے، تو زیادہ حقدار میں ہوں کہ میں پہلی صف میں اور اچھی والی کرسی جو ہے اس پر میں بیٹھوں. تو بعض دفعہ بندہ نیک اعمال کر کے بھی، عمل کر کے بھی شیطان کا بعض دفعہ اس میں شکار مطلب اس کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ شیطان کا شکار ہو جائے. اب اس کے ساتھ ساتھ جو بندے کا حسب و نسب ہے اس میں بھی ڈر رہتا ہے کہ بندہ اپنا نسب اچھا ہونے پر ہی بعض دفعہ اس چیز کا شکار ہو جاتا ہے کہ بھئی میری ذات تو جو ہے وہ اونچی ہے اور میرا جو معاملہ ہے وہ آگے ہے، میں سب سے بڑھ کر ہوں، اور یہ تو نیچی ذات میں سے. جیسے کہ بعض دفعہ زمیندار ہوتے ہیں، ان کی زمینیں ہوتی ہیں اور جو اس پہ لوگ کسان وغیرہ یا حارث کے کام کر رہے ہوتے ہیں، چلو بھائی تم تو وہاں بیٹھو، تم یہاں کیسے آ رہا ہو، تم اور میری برابری تو ہو ہی نہیں سکتی، تم وہاں بیٹھو میں یہاں بیٹھوں گا. تو یوں بھی بعض دفعہ بندہ برادریوں کے چکر میں آ کے، حسب و نسب کے چکر میں بھی آ کے بندہ اس چیز کا شکار ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک سبب ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مال،
اگر ہم غور کریں تو اچھا یہ جو میں نے بات کی عبادت والی، اس سے بھی ایک واقعہ ہے کہ جو ایک بندہ جو ہے، شاید بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ دو شخص تھے، ایک بندہ جو ہے بڑا ہی فسادی تھا، گناہ گار شخص تھا، اور اس کے مشہور تھا پورے علاقے میں کہ بھئی یہ بندہ جو ہے گناہ گار ہے، فسادی ہے، اس طرح کا اس کا معاملہ ہے. اور ایک شخص بڑا ہی نیکوکار تھا، اور اتنا نیکوکار تھا کہ ایک بادل بھی اس کے اوپر سایہ کرتا تھا. ایک دن اس فسادی شخص کے دل میں آیا کہ میں اس نیک پرہیزگار متقی پرہیزگار شخص ہے، میں اس کی صحبت میں جاؤں اور مجھے جو ہے وہ تزکیہ نفس ہو جائے، اور میں اس کی صحبت میں جاؤں تو اللہ پاک میری توبہ قبول فرمائے اور میرا سب جو ہے معاملہ سیدھا ہو جائے. اب یہ اچھی نیت کے ساتھ جو نیک شخص تھا اس کے پاس گیا. اب جیسی جا کے اس کے پاس بیٹھا تو یہ جو نیکوکار شخص تھا، وہ کہ بعض دفعہ بندہ جو ہم نے بات کی کہ جب بندہ اس چیزوں میں آتا ہے، علم میں آتا ہے، عمل میں آتا ہے، حسب و نسب میں آتا ہے، پیسے میں آتا ہے، تو وہ جلدی اس چیز کا شکار ہو جاتا ہے. اب جب یہ فسادی شخص اس کے پاس آ کے بیٹھا تو نیکوکار شخص نے دل میں گمان کیا، یہ کہاں سے آ گیا میرے پاس، یہ میرے برابر میں کیسے بیٹھ سکتا ہے، یہ تو یوں اس کا گناہ مشہور ہے، یہ تو یہ کام کرتا ہے، یہ تو یہ کام کرتا ہے، اور میں تو متقی پرہیزگار مشہور ہوں، اللہ تو یہ کیسے. تو اس وقت کے جو اللہ پاک کے نبی تھے، اللہ پاک نے ان کو وحی فرمائی، کہا کہ ان کو جا کر کہہ دو دونوں کو، یہ جو نیک متقی پرہیزگار شخص تھا، اللہ پاک نے اس کے سارے جو اعمال تھے وہ تباہ و برباد کر دیے، ضائع کر دیے. اس کو بولو کہ یہ دوبارہ نئے سرے سے اعمال کرے. اللہ. اور وہ جو شخص تھا، وہ جو فسادی تھا، گناہ گار تھا، جو اس کے پاس آیا تھا، تو اللہ پاک نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے. یہ بھی ہے، اور یہ بھی آتا ہے اس واقعے میں کہ جب یہ جو فسادی شخص تھا، جب یہ اٹھ کر چلا، جو متقی پرہیزگار شخص تھا، اس کے دل میں جب تکبر آیا، یہ بیٹھا ہوا تھا، اور جو فسادی شخص جب اٹھ کر چلا تو وہ جو سایہ، وہ جو بادل اس متقی پرہیزگار شخص پر سایہ کرتا تھا، وہ اس شخص کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، اللہ. اور یہ جو ہے بے سایہ ہو گیا. تو یوں جب بندہ تکبر میں آتا ہے تو اس کے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں. یہ نیک اعمال کرنے والے، یہ غریبوں کی مدد کرنے والے، اور دیگر بہت سارے لوگ جو بھی اچھے اعمال کرتے ہیں. اچھا، یہاں پر شاہ صاحب جس طرح ہماری یہ گفتگو چل رہی ہے نا، تو بسا اوقات جب دیکھنے والا دیکھتا ہے نا کہ یار شاید اس نے کسی نے کہہ دیا، کچھ بات کر دی، تو ہوتا یوں ہے کہ لگتا ہے کہ بھائی یہ تو تکبر کا شکار ہے. بھائی یہ حاجی صاحب نے اگر کہہ دیا کہ بھائی میری تو یہ جگہ ہے، کہہ ہی دیا انہوں نے، ہم نے دیکھا عدنان بھائی اور کہہ دیا بھائی یہ تو تکبر ہی کر رہا ہے. اچھا، انہوں نے کوئی بات کر دی تو ہم بھی نا وہ سب کچھ سیدھا کر کے نا بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، تلواریں نیزے ہم نے بالکل سیدھے کیے ہوتے ہیں، تیر سیدھے کیے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ اس بندے نے کہہ دیا جملہ. کیا ہمارے پاس یہ اتھارٹی ہے عدنان بھائی کہ ہم کسی کو کہتے پھریں کہ یہ متکبر ہے، یہ متکبر نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب دیکھیں، تکبر جو ہے نا وہ اس کا تعلق ہے دل کے ساتھ. صحیح. اور دلی کیفیت کسی بندے کی کیا ہے، یہاں تو مطلب ہم اپنے اعتبار سے ہم اب اس زمانے میں اگر دیکھیں تو کوئی شخص دل سے مسلمان ہے یا نہیں ہے، ہمیں تو اس کی بھی معرفت نہیں ہے، اور نہ اس کے بارے میں کوئی قطعی یقینی علم ہے ہمارے پاس. ہم نے علامات پڑھی ہیں نا، جی علامات پڑھی ہوئی ہیں نا. بعض اوقات علامتیں پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے وہ جس چیز کی علامت ہے وہ پائی جائے ضروری نہیں ہے. دھواں اٹھتا دیکھ کر یہ کہنا کہ آگ لگی ہے، یہ بیوقوفی ہے. ضروری نہیں ہے دھواں ہو اور پھر آگ بھی لگی ہوئی ہو. ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آگ بجھنے کے بعد بھی دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے. تو ہر بار دھواں کا اٹھنا جو ہے وہ آگ کے جلنے پر دلالت نہیں ہوتی اس کی. اچھا، اسی طرح برف میں سے دھواں نکلتا دیکھا آپ نے، بالکل وہ بھاپ ٹائپ. اچھا، ایسے ہی جو ہے صحرا کے اندر اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. تو جہاں اس طرح کا جو ایسا جلد باز آدمی ہوتا ہے نا، جہاں دھواں دیکھا وہیں سے جو ہے نا وہ ادھر آگ لگی ہوئی ہے، بس ضروری نہیں ہوتا. اور پھر یہ دنیاوی مثالیں ہیں، اور اخروی اعتبار سے ہمیں دینی اعتبار سے شریعت کا پابند کیا گیا ہے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں کیا بتاتی ہیں. کیا ہم کسی بندے کی دلی کیفیت پر حکم لگا سکتے ہیں؟ وہ مشہور واقعہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب ایک شخص کو جو ہے وہ جنگ کے دوران وہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے سامنے آیا، اور پھر اس نے کہا کہ جی میں کلمہ پڑھ لیا اس نے، تو اس کو قتل کر دیا گیا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا؟ بار بار یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضور نے دہرایا، کیا تم نے اس کا دل چیرا تھا؟ کیا تم نے اس کا دل چیرا تھا؟
تو ایسے ہی ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم ایک شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ متکبر ہے، یہ تکبر کرنے والا، اور نہیں جی نہیں یہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. بھائی کس بات کی وجہ سے؟ اس نے زبان سے خود کہا ہے کہ جی میں تو ذلیل سمجھتا ہوں لوگوں کو، میں جو متکبر آدمی ہوں، تکبر کرتا ہوں. اصل ڈانٹ دیتا ہے نا وہ. یا تو دیکھیں ڈانٹ دینے کے شاہ صاحب، جب یوں کہہ لیں کہ جب کسی بندے سے محبت ہوتی ہے یا کسی بندے کے ساتھ کوئی ایسا ایک قدر اور عزت والا تعلق ہوتا ہے نا، تو آدمی پھر اس کے جو اعمال اور افعال ہوتے ہیں نا، اور حتی الامکان اس کے اندر بندہ حسن ظن کو لانے کی کوشش کرتا ہے. یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے نا کہ بلڈ پریشر کا اگر کوئی مریض ہے تو اس وجہ سے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں. ایک آدمی بیچارہ پہلے ہی کسی معاملے میں پریشان تھا، اور اب جا کر جو ہے وہ آپ نے اس کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا. انسان ہے، یعنی آپ جس بندے سے آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ انسان ہی ہے بھائی، یہیں رہتا ہے، وہ آپ لوگوں کے درمیان رہتا ہے. جیسے میری اور آپ کی حالت جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے، تبدیل ہوتی رہتی ہے، ایسے ہی اپنے مخاطب کو بھی ہمیں یہ مارجن دینا چاہیے بھائی یہ انسان ہی ہے. اس کو غصہ بھی آتا ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے، خلاف طبیعت بات ہو تو آدمی کی طبیعت بوجھل بھی ہو جاتی ہے. انسان ہے، نہ وہ فرشتہ ہونے کا دعوے دار ہے، نہ آپ اس کو فرشتہ سمجھتے ہیں. مسجد کا امام ہے، وہ مسجد کا امام ہے تو فرشتہ تو نہیں ہے نا، یہ تو کسی نے نہیں کہا. مسجد کا امام ہے، اس کی تو ہمیں زیادہ رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یار یہ بد اخلاق نہیں ہے، یہ بد اخلاق نہیں ہے، برے اخلاق والا نہیں ہے. لیکن ابھی جو کیفیت ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے کوئی پریشانی ہو بیچارے کو، کوئی بیمار ہے، کوئی ایسا شخص ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ کسی بندے کا جو ہے ان کے سامنے پیش آیا ہے، تو جو ایک عام روٹین سے ہٹ کر، اور عام طور پر جو اس طرح کے افراد ہوتے ہیں نا جن سے کبھی کبھار ملاقات ہوئی، ایک ملاقات ہوئی اور اس کے اندر آپ نے جو ہے نا وہ نہیں جی نہیں یہ تو بڑا متکبر آدمی ہے. بھائی کتنی دفعہ ملے آپ اس سے؟ میں تو زندگی میں ایک ہی دفعہ ملا بس پہلی اور آخری. آپ نے اس بندے کی 20-30 سالہ جو ریکارڈ تھا سب پہ پانی پھیر کے رکھ دیا. میں ایک بار ملا تھا اور یہ اس نے یوں کیا تھا لہٰذا یہ متکبر ہے. اس نے آ کر مجھ سے سلام نہیں کیا تھا. سلام نہیں کیا تھا جی. ارے بھائی اللہ کے بندے بہت دیکھیں، وہ بات یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ حسن ظن رکھے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ. اور بعض اوقات صحیح عرض کروں، یہ جو اس طرح کے کسی شخص کے بارے میں تاثرات دینے والے افراد ہوتے ہیں نا، یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. اللہ کی بات، صریح بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں، صراحتاً بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں، جس کا نہ کوئی ان کے پاس ریزن ہوتا ہے اور نہ کسی سامنے والے کے دل پر حکم لگانے کا کوئی مطلب ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی. اور پھر دیکھیں کسی بندے کی طرف گناہ کبیرہ کی نسبت کرنے کے لیے قطعی یقینی علم درکار ہے. نہیں وہ مجھے یوں لگا تو میں نے یہ کہہ دیا، لگا یوں نہیں. گناہ کبیرہ آپ کہہ رہے ہیں متکبر ہے یہ شخص، یعنی آپ اسے متکبر کا لفظ کہنے کے بعد آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہی تو مطالب ہے نا، جو متکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اللہ اسے پسند نہیں فرماتا. تو آپ کا یہ جملہ، ایک جملہ، یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہے، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اللہ اس سے ناپسند فرماتا ہے. اس طرح کے جو عذابات، جو وعیدات جو بیان کی گئی ہیں، جسے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل نہیں ہوگی، معاذ اللہ اس طرح کے کمنٹس جب ایک جملے میں ہے ہم بیان کر دیتے ہیں تو ہم نے تو بیان کر دیا، یہ اس طرح کا بندہ ہے. اللہ پاک عافیت فرمائے، اللہ رحمت کی نظر فرمائے. میں چاہوں گا عبد الواجد بھائی کچھ علامات بھی بیان فرما دیں تاکہ اللہ نہ کرے اگر کسی کے اندر ہوں تو ہر بندہ اپنا محاسبہ تو کرے نا. ہم اپنا محاسبہ کریں گے، ہم دوسرے کو کچھ نہیں کہیں گے، دوسرے کے بارے میں ہم نے حسن ظن رکھنا ہے. جیسے ہمارے عدنان چشتی صاحب نے فرمایا کہ ہم حسن ظن رکھیں، لیکن اپنا محاسبہ تو ہم کریں نا، دل کی کیفیت پر بھی تو غور کریں ہم. ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ یہ علامات جو میں بھی عرض کروں گا یہ اپنے لیے ہیں، اپنے لیے اپنے اندر ڈھونڈیں. ایسا نہ ہو کہ یہ علامات کی روشنی میں آپ دوسروں کی شخصیت کو پرکھنا شروع کر دیں، دوسروں کے بارے میں حسن ظن ہی رکھیں. کیا بات. تکبر کی علامات میں سے، اور عموماً جس دل میں تکبر ہوتا ہے اس جگہ تکبر کے ساتھ ایک اور وصف پایا جاتا ہے، تنقید. تنقید، وہ شخص دوسرے کو تنقیدی ذہن سے دیکھتا ہے. یعنی تنقیدی ذہن کب ہوتا ہے؟ تنقیدی ذہن شاہ صاحب تب ہوتا ہے کہ جب آدمی کی نظر اپنے اچھے اعمال پر ہوتی ہے اور سامنے والے کی عیوب پر ہوتی ہے. صحیح. اب شاہ صاحب نے جو ایک حکایت بیان کی اس میں آپ دیکھیں
کہ جب وہ گناہگار آدمی نیک آدمی کے پاس آیا تو جو نیک آدمی تھا اس کی نظر اپنے نیک اعمال پر تھی اللہ اور سامنے والے کے برے اعمال پر تھی. تو یہ ہو گیا تکبر میں وہ مبتلا. اور جو اس کے اپوزٹ تھا، جو گناہگار آدمی تھا، اس کو دیکھیں، اس کی نظر اپنے عیوب پر تھی. اپنی ذات کے حوالے سے اس کی نظر اپنے عیوب پر تھی اور سامنے والے کے نیک اعمال پر. کیا بات ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو شخص اپنے عیوب ہی کو دیکھتا رہتا ہے نا، وہ کبھی بھی تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا. صحیح. واہ. وہ اپنی ہی ذات میں کھویا رہتا ہے، اپنے عیوب کو دور کرنے کے لیے اپنی ذات کی اصلاح میں، سیلف ریکٹیفیکیشن میں لگا رہتا ہے. جی. اور جو تکبر میں مبتلا ہوتا ہے وہ شخص اپنی ذات کی اچھائیوں میں سوچتا رہتا ہے اور اس کا نفس جو ہے وہ غبارہ اور پھولتا رہتا ہے اور پھولتا رہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو نیک سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس کے بارے میں تو ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ اپنے بارے میں یہی گمان رکھیں کہ میرا نفس جو ہے وہ امارہ ہے، وہ برائی کی طرف لے کے جانے والا اور برائی میں ڈالنے والا ہے. جی. تو ایک تو علامت یہ ہے کہ جو تنقیدی سوچ ہوتی ہے نا، دوسرے کے عیب کو ٹٹولتے رہنا اور اپنی نیکیوں پہ نظر رکھنا، اس کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے. جی. اچھا، تکبر کی ایک جو بہت بڑی علامت بیان کی گئی ہے شاہ صاحب، جی. وہ یہ ہے کہ جو شخص تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، جب اس کی اصلاح کی جاتی ہے، جب اس کو کوئی نصیحت کی جاتی ہے، تو وہ اس نصیحت کو قبول نہیں کرتا اور وہ اس نصیحت کو قبول نہ کرنے کے مختلف بہانے لے کر آتا ہے. اب جیسے قرآن کریم میں اس کی ایک مثال ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو نیکی کی دعوت دی اور اسے اللہ کی وحدانیت اور توحید کی طرف بلایا، تو اس وقت فرعون نے جو کمنٹس کیے تھے، وہ کمنٹس کچھ اس طرح سے تھے کہ نمبر 1، میں موسیٰ اور ہارون کی کیسے پیروی کروں، یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں. نصیحت قبول نہیں کی اور سامنے والے کی ذات میں کوئی ڈیفیکٹ نکالنے کی کوشش کی کہ یہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، میں ان کی کیسے نصیحت قبول کروں، میں کیسے ان کو نبی مان کر ان کی پیروی کروں. ایک یہ بات بیان کی. دوسری کہی گئی وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور میں موسیٰ اور ہارون کی بات کیسے مانوں. فرعون کہتا ہے کہ یہ تو اس قوم سے ہیں کہ جو ہماری غلام قوم ہے. تو ایک تو نصیحت نہیں مانی اور دوسرا اپنے حسب نسب کو اعلیٰ مانا اور جو نصیحت کر رہا ہے اس کے حسب نسب کو ادنا مانا. تو ایک تو نصیحت قبول نہیں کی، دوسرا سامنے والے کی ذات میں ایک ایسا عیب بنا دیا کہ جو عیب ہے ہی نہیں. بشر ہونا کوئی عیب نہیں ہے. اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرعون کی قوم سے مختلف ہونا، یہ بھی کوئی عیب نہیں ہے. ہم اپنے معاشرے میں یہ چیز دیکھتے ہیں. شاہ صاحب، آپ بھی امام ہیں، آپ اپنے گرد و پیش میں غور کریں گے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عمر میں بڑے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، ہم نے ان کو کہا کہ حضرت آپ نا یہ نماز میں یہ غلطی کر رہے ہیں، اور وہ آگے سے کہتے ہیں منڈیا میں 70 سال تو نماز پڑھ رہے ہیں، جی میں 70 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں اور تم ابھی 20-22 سال کے اور ہماری نیکی کیا غلطی ہمیں بتاؤ گے. اسی طرح منڈیا، ہاں جی، یعنی لڑکے، صحیح جی، کہ تم مجھے میری یہ غلطی بتاؤ گے. اسی طرح بعض لوگ کسی شخص کی بات صرف اس وجہ سے نہیں مانتے. عالم بھی بتا رہا ہو نا تو تب بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی تسی تے کل جناب درس نظامی مکمل کی تھی، میں 70 سال ہو گئے. جی جی جی، ایسے ہی ایسے ہی. اچھا، اسی طرح سے یعنی کوئی اور شرعی مسئلہ جب کسی کو بتایا جاتا ہے تو سامنے والا کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے، میں تمہاری بات کیوں مانوں. وہ کہنا یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں فلاں حسب نسب والا ہوں اور تمہارا حسب نسب مجھ سے نیچے ہے، تو میں تمہاری بات کیوں مانوں. جی. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہمیں اپنے گرد و پیش میں نظر آتی ہیں. تو یہ بعض اوقات تکبر کی علامتیں ہوتی ہیں. بات یہ ہے کہ اگر وقت کا امام ہو اور امام اعظم ابو حنیفہ ہو، اور اگر نصیحت کرنے والا کو 5 سال کا بچہ بھی ہو نا، اور وہ درست بات کہہ رہا ہو،
تو ہمارے امام کی شان یہ ہے کہ وہ اس نصیحت کو قبول کرتے کیا بات، اور اس پر عمل فرماتے. واہ واہ، اللہ سبحان اکبر. تو جس دل میں تکبر ہوتا ہے جی وہ بعض اوقات نصیحت کو قبول نہیں کرتا. جی تو یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہے. اور ایک میں نے پہلے عرض کر دی کہ ایک تکبر کی علامت یہ ہے کہ آدمی کی نظر ہمیشہ اپنے اعمال پر ہوتی ہے، اللہ اکبر، اچھے اعمال پر. تو اب اسی کے اپوزٹ ایک چیز ہوتی ہے عاجزی. عاجزی، عاجزی مطلوب ہے، یعنی مسلمان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے جی اور تکبر نہیں ہونا چاہیے. عاجزی کیا ہے؟ عاجزی یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو دوسرے سے کمتر جانے. جی کمتر جاننے سے مراد لوگوں کی اچھائیوں پہ نظر رکھے اور اپنے عیوب پہ نظر رکھے. اب یعنی کیسے ہونا چاہیے؟ بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ بزرگ جب اپنے سے کسی عمر میں بڑے شخص کو دیکھتے تو وہ کہتے کہ یار یہ عمر میں بڑا ہے، اس نے مجھ سے نیکیاں زیادہ کی، واہ واہ، کیا بات، تو اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، میں عمر میں اس سے کم ہوں، میں نے کم نیکیاں کی ہیں تو میں اس وجہ سے اس سے کم ہوں. اللہ اکبر، اور اگر کسی کو اپنے سے چھوٹا دیکھتے عمر میں تو کہتے ہیں کہ اس کی عمر کم ہے، اس کے گناہ بھی کم ہیں. واہ، میری عمر زیادہ ہے اور زیادہ عمر کی وجہ سے میرے گناہ بھی زیادہ ہیں. اللہ اکبر، تو یہ کم گناہوں کی وجہ سے مجھ سے بہتر ہے اور میں زیادہ گناہوں کی وجہ سے اس سے برا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو عاجزی انکساری اگر کوئی شخص اپنی ذات میں پیدا کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے عیوب پہ نظر رکھنی چاہیے. اور جب آدمی کو اپنا عیب پتہ چل جاتا ہے تو وہ اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری کرتا ہے. کیا بات ہے، اور عاجزی اور انکساری ایسا وصف ہے شاہ صاحب کہ اگر آدمی 100 سال کا بھی گناہگار ہو، جی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور توبہ کرے واہ تو واہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. بڑا غفور الرحیم، بڑا غفور الرحیم. اور جیسے شاہ صاحب نے وہ حکایت بیان کی، وہ جو گناہگار تھا وہ نیک آدمی کے پاس آیا تو کس طرح آیا؟ عاجزی اور انکساری کے ساتھ آیا. سبحان اللہ، اللہ کو اس کی عاجزی اور انکساری اتنی پسند آئی کہ یہ فرما دیا کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے، آج سے یہ نئی زندگی گزارے. اللہ اکبر، اللہ تو اکبر، اپنی شخصیت میں، طبیعت میں عاجزی واہ. اور انکساری پیدا کرنی چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ نہ تکبر شخصیت میں ایویں ہی پیدا ہوتا ہے، نہ عاجزی ایویں ہی پیدا ہوتی ہے. ایویں ہی، میں عرض کرتا ہوں، جی ویسے ہی مطلب پیدا نہیں ہو تکبر جاتا. پیدا ہوتا ہے متکبرین کے ساتھ بیٹھنے سے. اچھا، جو متکبرین کے ساتھ بیٹھے گا، آپ دیکھیں نا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ اپنی آؤٹ لک پہ اتنا زیادہ غور نہیں کرتا، جی لیکن 5-6 مہینے بعد آپ اس کو دوبارہ ملے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار اب وہ بڑا جھاڑا پھونکا ہوا، صاف ستھرے ایک دم کپڑے، خوشبو لگی ہوئی، وہ بٹن کیا کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں، اسٹڈ لگے ہوئے، کفیں لگی ہوئی، اور قدم پھونک پھونک کے رکھ رہا ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس کے اندر ہوا بھری گئی ہے. جی اب آپ اس کی پچھلی 4-5 مہینے کی ہسٹری ٹٹولیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صاحب اسی طرح کی کسی پرسنالٹی کے ساتھ بیٹھ رہے تھے. صحیح، تو انہوں نے ان سے یہی سیکھ لیا کہ اکڑ کے چلنا ہے، گریبان کھول کے چلنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اپنی شخصیت سے اس طرح کا اظہار کرنا ہے کہ جیسے میں کچھ ہوں. تو یہ اس صحبت میں بیٹھنے کا اثر ہے. اللہ اکبر، اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب وہ چل رہے ہوں گے تو ان کو دیکھ کر ہی آدمی کو پتہ چلے گا کہ یہ بڑا منکسر المزاج اور عاجز آدمی ہے. جب وہ گفتگو کریں گے ان کی گفتگو سے پتہ چلے گا کہ یار یہ صاحب بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں. جی تو جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ عاجز لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. یہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کو لے کر آتے ہیں. جی تو پیغام یہی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں کہ جو اپنی اوقات بھی جانتے ہوں اور آپ کو بھی اپنی اوقات بتا دیں. انسان کی اوقات کیا ہے؟ اگلے لمحے کا پتہ نہیں. جی انسان کی اوقات کیا ہے؟ رات کو کروڑ پتی ہوتا ہے، آگ لگ جائے، سب ختم ہو جائے تو صبح وہ زیرو ہو جاتا ہے. بالکل، بہت سے لوگ رات عزت کے ساتھ گزارتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے تو وہ عزت سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، آدمی جب اس طرح کی چیزوں کو دیکھے اور اپنی بے بسی کو دیکھے اور اپنی اوقات کو پہچانے تو اس کی ذات کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے. کیا بات ہے، جس نے رب کو دیکھا، رب کی نعمتوں کو دیکھا تو وہ عاجز ہو گیا، اور جو رب سے غافل ہو گیا
اور اپنی ہی ذات میں مشغول رہا تو وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آدمی کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ آتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی طلب کرتے رہنے چاہیے، انشاءاللہ طبیعت میں عاجزی پیدا ہوگی۔ عبد الواجد بھائی، بڑے پیارے انداز میں آپ نے یہ سارا یہ موضوع لیا ہے، علامات کو لیا ہے، اور آپ نے بتایا کہ علامات کون کون سی ہیں اور کس طرح ان عیوب سے، اس بری صفت سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم عاجزی اختیار کرنے والے بن جائیں۔ اچھا، یہاں پر ایک جملہ، ایک ہے نا، یہ بندہ عاجز ہے، یہ بندہ عاجزی والا ہے، جی، ان دونوں میں فرق ہوگا عدنان بھائی؟ یہ عاجز ہے، یہ عاجزی والا ہے؟ نہیں، ایک ہی معنی ہے، ایک ہی معنی ہے، بمعنی عاجزی والا ہی مراد ہے۔ جی، تو یعنی یہاں اس کے اندر وہ خود مختار ہے یا خود مختار نہیں ہے، یہ والی بات نہیں ہے۔ عاجز آدمی ہے مطلب عاجزی کرنے والا بندہ ہے۔ جی، یعنی کہ جب ہم یہ جملہ کہیں کہ یہ عاجز ہے تو ہم اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ یہ وہ عاجز مراد نہیں ہے، بلکہ عاجزی اختیار کرنے والا ہے۔ ویسے وہ نیکی کی دعوت میں جب ہم کہتے ہیں ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے، جی، تو وہاں جو ہے نا وہ ہر ایک سمجھتا ہے وہاں عاجز سے کیا مراد ہے۔ جی، چلیں جی، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس ایک سیگمنٹ ہے، آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسے جانتا ہوں تو اسے ہی سلام کرنا ہے، اور بندے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کو سلام نہیں کرنا، یعنی عمومی سلام بھی نہیں کرنا اور خصوصی سلام بھی نہیں کرنا۔ یہ ایک ایسی عام عادت ہوتی جا رہی ہے ہمارے درمیان کہ شاید ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، جبکہ خاص اس اخلاقی چیز پر اور اس مینر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر بڑا واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ سلام کو پھیلاؤ، عام کرو۔ تو سلام کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بڑی واضح ہیں، لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے، اور جو قیامت کی پیشین گوئی کہ قیامت قریب جب آ جائے گی تو کیا ہونا شروع ہو جائے گا، ان میں سے ایک علامت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بڑے خاص لوگوں کو سلام کیا جانے لگے گا۔ ہر بندے کو سلام نہیں ہوگا، ہر بندے سے سلام کرنا یا اس سے حال احوال کرنا، چلیں حال احوال تو ایک ثانوی چیز ہے، کم از کم سلام کرنا یہ نہیں ہوگا۔ لوگ آتے ہیں، یعنی دفتروں کے اندر ہم نے عام دیکھا ہے کہ دفتر کے اندر ہمارے آپس کے دوست، ہمارے لوگ، ہمارے ساتھ جو کام کرنے والے وہ ہوتے ہیں۔ ایک شخص آیا جو اسی دفتر کا فرد ہے، اسی دفتر کا آدمی ہے، وہ آتا ہے، آ کے اپنی چیئر پہ بیٹھتا ہے، ساتھ والے کو سلام نہیں کرتا، اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے اور لوگوں کو سلام نہیں کرتا۔ ایک تو ہے کہ دفتر میں سارے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، تو ایک جدا گانا چیز ہے، لیکن یہ کہ جب سب مصروف نہیں ہیں اور سلام کرنا بنتا بھی ہے، وہاں پر بھی سلام نہ کرنا، یہ ایک جدا گانا چیز ہے۔ یاد رکھیں یہاں پر ایک اہم بات کہ کسی ایسی جگہ جانا کہ جہاں پر کوئی شخص تلاوت قرآن میں مصروف ہے یا علم دین حاصل کرنے میں استاد اور شاگرد مصروف ہیں، ان کو سلام کرنا یہ جدا گانا حکم رکھتا ہے۔ اس کے حوالے سے دارالفتاء سے رابطہ کر لیا جائے یا دارالفتاء کی ویب سائٹ پر موجود فتاویٰ کا مطالعہ کیا جائے، لیکن عمومی احوال کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں کہ عام حالات میں جہاں سلام کر بھی سکتے ہیں، کرنا بنتا بھی ہے، وہاں پر بھی سلام نہ کرنا، بس جس سے جان پہچان ہے اسی کو سلام کرنا، یہ قیامت کی نشانی ہے، ایسی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشراط الساعۃ اذا كانت التحیۃ علی المعرفہ، فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ آدمی کو، کوئی شخص کسی دوسرے بندے کو صرف جان پہچان کی بنیاد پر سلام کرے گا، معرفت کی بنیاد پہ سلام کرے گا، انجان کو یا اجنبی کو سلام کرنا اس کا وہ تکلف نہیں کرے گا۔ حالانکہ اجنبی کو جس سے آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو جا کر پہلے سلام لیں، سلام لینے کے بعد آپ اس سے کوئی بات کریں، لیکن ہمارے ہاں یہ روایت اور ایک عجیب طریقہ پایا جا رہا ہے کہ جو نہیں جانتے جس کو، اس کے ساتھ جانا ہے اور جا کر صرف ٹو دا پوائنٹ کام کی بات کرنی ہے، سلام نہیں لینا۔ حالانکہ سلام کرنا یہ ہمارے اسلام کا حسن ہے، ہمارے دین اسلام کے تعلیمات پر عمل ہے اور ثواب کا باعث ہے، اس پر نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ دکان پر جائیے خریداری کے لیے، دکاندار اجنبی بھی ہے تو اس کو سلام کر کے اپنا جو بھی آپ نے سامان لینا ہے اس کو بیان کریں، یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو بیان فرمایا ان بین یدی الساعۃ تسلیم الخاصہ، بے شک قیامت کے قریب یہ ہوگا کہ خاص لوگوں پر ہی سلام کیا جائے گا، یعنی خاص بندہ ہے، خاص شخص ہے، اسی کو سلام کرنا ہے، کسی اور کو سلام نہیں کرنا۔ حالانکہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے، سنیے، مسلم شریف کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افشوا السلام بینکم، تم لوگ اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔
جان پہچان کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پہ، تعلق کی بنیاد پہ، دوستی کی بنیاد پہ ہی سلام کرنا، اور جس کے ساتھ یہ تعلقات اور یہ مراسم نہیں ہیں اس کے ساتھ سلام نہ کرنا، ایسا نہیں، بلکہ اپنے درمیان سلام کو عام کرو. تم نہیں بھی جانتے یا جانتے ہو اس کو سلام کرو، کہ سلام کرنے کے اندر نیکیاں بھی ہیں اور دین اسلام کی تعلیمات پر حقیقی عمل بھی ہے. بخاری شریف کی بڑی واضح روایت ہے، فرمایا وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. تم سلام کرو اس شخص پر کہ جس کو تم جانتے ہو، اور جس کو تم نہیں بھی جانتے اس کو بھی سلام کرو. تو سلام نہ کرنا اور خاص لوگوں کو سلام کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ تعالی ہمیں سلام کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. بڑی پیاری روایت کا ایک حصہ مدنی چینل کے ناظرین کے سلام کو عام کریں. عدنان بھائی یہ عمل بھی تو تکبر سے بچاتا ہے نا؟ ہاں جی، جو بندہ سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے محفوظ رہتا ہے. تو ہمیں چاہیے، اچھا پھر ثواب بھی زیادہ ہے اس میں سلام میں پہل کرنے میں، تو ہمیں چاہیے کہ سلام میں پہل کرنے کی عادت بنائیں. یہ نیکیوں سے محبت کی ایک علامت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے بندے کو تکبر سے بھی بچاتا ہے. تو عام طور پر یوں ہوتا ہے کہ میں سلام کروں گا اس کو، تو یہ وہ چیز ہے جو بندے کے دل میں تکبر پیدا کرتی ہے، کہ کسی شخص کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ یہ اس سے سلام میں پہل کی جائے، یا اس بندے سے بھی جو ہے وہ میں ابتدا کروں سلام کی. یہ وہ چیز ہے جو بندے کے دل میں تکبر کو پیدا کرتی ہے. یہ نارملی کہاں ہوتا ہے عدنان بھائی؟ ایسے افراد معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں، یعنی وہ اصل میں شاہ صاحب پیچھے اس کے اسباب ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک صاحب علم آدمی ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے کچھ پڑھا لکھا ہے یا دینی اعتبار سے کچھ پڑھنے کی طرف لگ گیا ہے، تو اب اس کا یہ سمجھنا یہ تو سارے ہی جاہل ہیں، تو میں تو علامہ فہامہ ایک میں ڈاکٹر پروفیسر، تو میں ان کو کیسے سلام کروں. تو اب یہ سمجھنا کہ یہ لائق تکلم ہی نہیں ہے، ان سے بات کی جائے یہ میرے عہدے منصب علم کے خلاف ہے. یا ایسے ہی کوئی آدمی جو ہے نا وہ حسب عالی نسب والا کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والا شخص یہ سمجھے کہ بھائی یہ تو حقیر لوگ ہیں، تو میں ان کے ساتھ کیوں سلام کروں، میرا نسب عالی ہے، میرا جو ہے وہ قبیلہ عظمت والا ہے، عرفت والا ہے، میرے باپ دادا ایسے تھے، ایسے ایسے کارنامے ہیں ان کے، خود جو ہے وہ اگرچہ کسی کام کا نہیں ہے، بزرگوں کے نام پہ ہی جو ہے نا وہ سارے کام کیے جا رہا ہے، یہ ایک الگ بات ہے. تو بعض اوقات اس طرح کی چیزیں جو ہیں مختلف اسباب ہوتے ہیں، علم بھی ہوتا ہے، بعض اوقات حسن و جمال بھی بندے کو جو ہے نا وہ گمراہ کی طرف اور تکبر کی طرف لے جاتا ہے کہ جی میں تو فلاں، تو میں ان لوگوں کو کیسے سلام کروں. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں دولت پر اتراتے ہیں لوگ، میں اتنا دولت مند آدمی ہوں، یہ غریب آدمی ہے، یہ میرا چپڑاسی ہے، نوکر ہے، یہ ڈرائیور ہے، تو میں اس کو سلام کیوں کروں، میں کیوں پہل کروں. حالانکہ یہ تو وہ کام ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا بندے کو مستحق بنانے والا کام ہے. تو بندے کو نیکی سمجھ کر کام کرنا چاہیے، نہ یہ کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز یہ تھا، آپ دیکھیں ہر چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو حسن دیکھ لیں، حسب نسب دیکھ لیں، کائنات میں جو ان کے حسب و نسب سے تعلق رکھنے والا ہے، جو ان کا غلام بھی بن گیا ہے، وہ بھی عالی حسب اور عالی نسب بن گیا ہے. ان کا حسب نسب ایسا ہے. اچھا اسی طرح دیگر اور چیزیں، اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا انداز کیا تھا، بچوں سے بھی اسلام میں پہل فرما لیا. تو ہمیں تو ان کو فالو کرنا چاہیے، ہم انہی کے نام لیوا ہیں، تو ہمارے نزدیک انہی کا انداز جو ہے وہ قابل تقلید ہے، وہی قابل عمل ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے. اچھا اس میں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جو رشتے ہوتے ہیں نا ان کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے کہ بھائی میری عمر تو بڑی ہے یا میرا رشتہ اس سے بڑے والا ہے، تو ان کو چاہیے کہ مجھے آ کے سلام کریں. یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. تو سلام کرنے میں میرے خیال میں رشتوں کا بھی اعتبار نہیں ہے، بس جو اگر آپ میں نیکیاں کمانے کی حرص ہے جو کہ ایک مومن میں ہونی چاہیے، تو آپ کو پہل کرنی چاہیے، چاہے وہ رشتے میں چھوٹا ہو بڑا ہو، تو سلام میں پہل کرنی چاہیے. اس میں جو نا ایک ویسے تو بڑی بہاریں ہیں اس کی، جو میری اپنے مطلب گھر میں ہوا میرے والد صاحب کے ساتھ، کہ وہ ایک جگہ گئے اور وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا روڈ سے، مطلب وہ اپنی بائک پہ گزر رہے تھے، کافی سالوں پہلے کی بات ہے، تو ان کو سلام کیا، سلام انہوں نے جواب دیا. وہاں کچھ کام تھا، تو جب وہاں سے واپس نکلے تو انہوں نے روکا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے جو نا پلان کیا ہوا تھا کہ جو آئے گا نا تو ہم نے اس سے لوٹا ماری کرنی ہے، تو لیکن آپ نے آ کے جسے سلام کیا، محبت سے یہ انداز اپنایا،
تو ہمارا سارا پلان تبدیل ہو گیا. تو ہم نے کہا یار ایک بندہ ہم پہ تو سلامتی بھیج رہا, سلام کر رہا, تو ہم اس کو کیسے لوٹ لیں؟ تو یہ مطلب مزہ نہیں آیا, انہوں نے چھوڑ دیا. اللہ اس طرح کا بھی ہوتا ہے. اچھا یہ یوں بھی ہوتا ہے نا, اپنی تکریم چاہنا, مجھے عزت دی جائے, مجھے مان دیا جائے, اس حوالے سے کیا کہیں گے عبد الواجد بھائی؟ جی یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے, یہ بھی بیماری ہے, اور یہ بہت بڑی بیماری ہے. اور اللہ ایسا شخص جو ہوتا ہے اس کو کم از کم یہ نقصان ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت نکل جاتی ہے. اللہ اکبر. لوگوں کا جو اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ اس کے شر سے بچنے کے لیے ہوتا ہے. تو ہمیشہ کوشش یہ کی جائے کہ دوسرے کو ترجیح دی جائے ہر معاملے میں. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا, ہم آئے ہیں تو اس جگہ پہ ہم بیٹھیں گے, جی یہ جگہ ہماری, ہم اس کے مستحق ہیں. تو اب وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بعض اوقات کسی کو اٹھا دیتے ہیں, جو بیٹھے ہیں ان کو ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں. معاذ اللہ. تو بعض اوقات جو صاحب محفل ہوتا ہے اس کو ان کے لیے انتظام کرنا پڑتا ہے خصوصی. تو آدمی ہمیشہ عاجزی اور انکساری کو ہی اختیار کرے. کیا بات ہے, بہت. اور جو شخص اس طرح کا ہوتا ہے نا جی, جس کو یہ طلب ہو کہ جی میں آؤں تو میری آؤ بھگت کی جائے, میرا استقبال کیا جائے, خصوصی نشست پیش کی جائے, اور جو ہے وہ اس طرح کا اہتمام کیا جائے, عزت چاہنا, طلب رکھنا اس کی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ, جس کے دل میں یہ خواہش ہو نا کہ میری تکریم کی جائے, میرا استقبال کیا جائے, میرے لیے لوگ کھڑے ہوں, میں آیا ہوں تو تعظیماً کھڑے ہو جائیں لوگ, حضور نے فرمایا اس بندے کو چاہیے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. اللہ اکبر. یہ اتنی سخت وعید ہے. اللہ اکبر. اور صحابہ کرام علیہ رضوان باوجود عظمت والے اور ساری کی ساری عزتیں عظمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے طفیل زمانے کو عطا فرمائی ہیں. ان کا مبارک انداز کیا ہوتا تھا, وہ کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ, حالانکہ ان سے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دل کے اندر خواہش پیدا کریں گے یا ان کے دلوں میں خواہش ہو کہ ہمارا احترام کیا جائے, اکرام کیا جائے. وہ منع کر دیتے تھے لوگوں کو, بھائی میرے لیے مت کھڑے ہو, تو آپ لوگ بیٹھے رہیں. اور اسی طرح ہم اللہ والوں کو دیکھتے ہیں, بارہا جو ہے وہ اللہ تبارک تعالی کے نیک بندے اس طرح کا ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. میرے لیے سنت کو کئی بار دیکھا ہے, کھڑے ہونے نہیں, میرے لیے کھڑے نہ ہو, تعظیم بیٹھے رہیں, مطلب یہ اس طرح کے. تو جو اللہ تبارک تعالی کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا انداز ہی بتا دیتا ہے کہ یہ آج جو انکساری والے بندے. اچھا یہاں پر اس کو بھی پہلو کو لے لیا جائے کہ بسا اوقات جب یہ والی بات ہے نا کہ تکریم کے لیے اپنی چاہنا, یہ تو مذموم ہے, نہیں ہے, لیکن سامنے والے کو بھی تو ایک جو منصب دینی کسی کے پاس ہے. شاہ صاحب دیکھیں دو چیزیں, میں یہاں پر اپنی بات عرض کر لیتا ہوں, کیونکہ ایک کانسیپٹ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے, یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ ٹیچر اگر کلاس میں آیا نا تو کوئی نہیں کھڑا ہوگا. اچھا, ایک عالم دین ہے, کھڑا کوئی بھی نہیں ہوگا. کیوں بھائی, یہ تعظیم دینا ہے, تعظیم کے لیے کھڑا ہونا ہے, تو اس سے تو منع کر دیا گیا, تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں. یہ کہاں منع کیا ہے کہ تعظیم کسی کی کرنا یہ ناجائز و حرام ہے, اس سے شریعت نے منع کیا ہے, اس کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے. یہ تو خود بندہ شریعت پر بہتان لگا رہا ہے, معاذ اللہ, اپنے پاس سے ایک چیز کو دین اور شریعت بتا کر بیان کر رہا ہے کہ بھئی یہ دین ہے, یہ شریعت ہے. حالانکہ دین شریعت یہ نہیں ہے. دو چیزیں ہیں, دیکھیں, ایک ہے کسی عزت دار, کسی عہدے منصب والے بندے کا, دینی عہدے اور منصب والا شخص ہے جسے اللہ تبارک تعالی نے دین کا علم عطا فرمایا ہے, یا اور جو ہے وہ عزتیں اللہ کریم نے اس کو عطا فرمائی ہیں, اس کی لوگوں کا اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا, آداب بجا لانا, یہ بالکل شرعاً محمود ہے, پسندیدہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب ارشاد فرمائی. اور ایک یہ اس بندے کا اپنا عمل ہے کہ یہ خود سے عزت چاہ رہا ہے, مجھے تکریم دی جائے. دونوں چیزیں بالکل جدا ہیں. اور جو تعظیم توقیر کا حکم ہے, اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے, کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے قوموا الی سیدکم, جب وہ آ رہے تھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تعظیم کرو, اٹھو, کھڑے ہو اپنے سردار کے لیے. صحابہ کرام علیہ رضوان کھڑے ہو گئے. کیا اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے شفقت فرماتے ہوئے کھڑے نہیں ہوتے تھے؟ کھڑے ہوتے تھے. نبی پاک علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے جاتے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا تقریباً کھڑی نہیں ہوا کرتی تھی, نبی پاک علیہ السلام کے لیے ہوا کرتی تھی. اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک علیہ السلام کے لیے تعظیم کیا کرتے تھے. تو یہ جو لوگ جنہیں تعظیم کا, ہمیں تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے, کوئی بندہ جو ہے وہ ذی حسب ہے, ذی نسب ہے, جیسے سادات کرام ہیں, ان کی تعظیم کرنا, ان کے لیے اکرام میں کھڑے ہو جانا, مفتیان کرام ہیں, علماء دین ہیں, اور اسی طرح جو پیران اعظام ہیں, ان کی عزت, احترام, تعظیم, توقیر کرنا, یہ ہمارے ایمان کی جو علامات ہیں وہ اور ایمان کے تقاضوں میں سے تقاضا ہے. اب یہ کہنا کہ بھئی یہ افطرا ہے دین پر
کہ بھائی اس کا کوئی شریعت میں حکم نہیں ہے، کوئی عالم دین آئے خبردار کوئی نہیں کھڑا ہوگا. بھائی یہ کوئی نہیں کھڑا ہوگا یہ کیا ہے؟ اللہ کا فرمان ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، کیا ہے؟ یا آپ خود ہی معاذ اللہ جو ہے وہ شارع بننے کے چکر میں ہیں کہ بھئی میں جو کہہ رہا ہوں بس میری بات مان لی جائے؟ ایسا نہیں ہوتا. نبی یہ جو میں نے روایات عرض کی ہیں بلکہ اس پر تو پوری کتابیں موجود ہیں پہلے کے جو ہے وہ بزرگان دین، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح جو ہے وہ یہ جو صاحب نور الاضاء ہیں ان کا پورا رسالہ موجود ہے اس موضوع پر. تو یہ سب جہالت کے کرشمے ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں نہیں لوگ. اور ایک روایت پڑھ لی نا، ایک روایت پڑھ لی، اس کا کیا مطلب ہے خود ہی اپنے ذہن میں بنا لیا، خود ہی اخذ کیا، خود ہی پھر آگے بیان کرنا شروع کر دیا. یہ دین پر افتراء نہ کوئی کرے، خدا را یہ ڈریں اس بات سے کہ کہیں ہماری وجہ سے دین اسلام پر جو یہ آنچ آئے گی یا یہ جو رخ ہم پیش کرنا چاہ رہے ہیں یہ کہیں غلط تو نہیں ہو رہا. یعنی کسی کا یہ عمل، سوشل میڈیا بیٹھ کر بات کرنا بڑا آسان ہے، خود ایک مائکی سے لگا لی اور بندہ بات کرنا شروع کر دے اور آپ دھجیاں اڑائیں گے دین کی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کہتا کیا ہے. آپ کسی عالم دین کے پاس بیٹھے نا، اب یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے نا، عالم کے پاس میں کیوں جاؤں بھائی میں تو فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تو میرے پاس یہ ڈگریاں، میں عالم کے پاس کیوں جاؤں؟ جائیں جناب، آپ نے ڈگریاں کسی سے جا کر حاصل کی ہیں نا، آپ وہاں پر بھی تو گئے تھے. بیمار ہوں گے تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، خود ہی اپنا پیٹ کاٹیں گے، کہیں گے بھائی میں خود ہی سیٹ ہو جاؤں گا. وہ ڈگریاں بانٹ رہے تھے، اسکول کالج والوں نے بندہ بھیجا، بولے بھائی جاؤ ادھر گلی محلے میں بانٹ کے آ جاؤ، تو ان کو مل گئی تھی. اصل میں دیکھیں شاہ صاحب، جب بندہ شریعت اسلام دین کا پابند ہے نا تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم پوچھیں، ہم اس فرمان اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں گے تو اللہ کی اطاعت کرنے والے اور اس کی بارگاہ سے ثواب کے حقدار قرار پائیں گے کہ ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا. تو ہمیں ضرورت ہے، دیکھیں جو بھوکا آدمی ہے نا، کھانے کی اس کو ضرورت ہے اور وہ تلاش کرے گا اس کو، جہاں سے اس کو ملے گا. روزی کی ہمیں ضرورت ہے، ہم تلاش کریں گے. اسی طرح دیگر چیزیں ہیں، آپ کو لباس کی ضرورت ہے تو آپ تلاش کریں گے. درزی آپ کے پاس نہیں آئے گا کہ جناب آپ جو ہے نا وہ مجھے ناپ دے دیں، میں آپ کے کپڑے سینا چاہتا ہوں. آپ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وہ یہ سمجھ ہی نہیں رہا نا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، وہ یہ سمجھ رہے عقل کل میں ہی ہوں. ایسے افراد تو بس اللہ تعالیٰ دیکھیں سمجھنا جو ہوتا ہے نا بعض اوقات وہ بندے کو گہرے گڑھے میں ڈال دیتا ہے. فرعون کیا سمجھتا تھا اپنے آپ کو؟ معاذ اللہ خدا سمجھتا تھا. تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ یہ سمجھ جو ہوتی ہے نا اپنے آپ کا سمجھنا، یہ تو بندے کو مطلب ہواؤں میں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. اور وہ انسان ہو کر مطلب جو ہر چیز کا یوں کہہ لیں کہ محتاج ہے، تو وہ ایسے یہ نمونے دنیا کے اندر گزرے ہیں. فرعون ہے، حامان ہے اور اسی طرح نمرود ہے. وہ لوگ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے تھے. اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھیں، کیا بات ہے، بندگی والا سمجھیں، عاجز بندہ سمجھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اسی کے اندر بڑائی ہے، اسی کے اندر سب کچھ ہے. دیکھیں ظاہر سی بات ہے، بعض چیزیں ہمیں شریعت نے جن کا حکم دیا ہے ہمیں ان پر عمل کرنا ہوتا ہے. علم دین سیکھنے کے کچھ تقاضے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان آتے تھے نہیں آتے تھے؟ آتے تھے، پوچھنے کے لیے آتے تھے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. اور زمانے سے یہی طریقہ کار ہے صدیوں سے کہ لوگ، یہ مثل مشہور ہے کہ پیاسا جو ہے وہ کنویں کے پاس جاتا ہے. تو ہمیں دین کی، اسلام کی مجھے ضرورت ہے، اپنے عقائد کو مجھے درست رکھنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر مجھے ہونی چاہیے. اور میں اس کے لیے جو مستند علماء ہیں، علماء اہل سنت یا ان کی جو کتابیں ہیں ان کا انتخاب کروں اور انہی پر میں عمل کروں. اسی کے اندر میرے لیے بھلائی ہے. جب کوئی آدمی خود کسی عہدے اور منصب پر نہیں پہنچتا، اصل میں یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، دیکھیں فتنے فسادات نا آتے رہیں گے. ہمیں ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. جب بچے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا ان کو آگ سے نہیں کھیلنے دیا جاتا. کوئی بھی آدمی، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی بھی وہ آگ کے ساتھ بچے کو نہیں کھیلنے دیتا، اس لیے کہ وہ جل سکتا ہے. تو ایک آدمی جس کو بیچارے کو علم دین کی تھوڑی سی بھی معرفت نہیں ہے، یہ جو عام طور پر اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ خود بیچارے لکیر کے فقیر ہوتے ہیں. ان سے آپ پوچھیں کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے چلو دین سمجھتے ہیں، کیسے سمجھیں گے؟ اب یہ آپ کے سامنے قرآن مجید لے کر آئے گا جو خود کسی کا ترجمہ کردہ ہوگا. کوئی کتاب لے کر آئے گا وہ خود کسی کی لکھی ہوئی ہوگی یا کسی کی ترجمہ کردہ ہوگی. اب آپ خود سے سمجھ رہے ہیں یا وہ جس آدمی نے ایک مخصوص ذہنیت رکھ کے، مثال کے طور پر اگر کوئی بد مذہب ہے، معاذ اللہ کوئی دین سے پھرا ہوا شخص ہے، اس نے جو ہے وہ قرآن مجید کا ترجمہ کر دیا ہے یا حدیث پاک، اور آپ کو معرفت ہی کوئی نہیں ہے، اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے، غلط صحیح کا فیصلہ ہی نہیں کر سکتے. آپ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ نہیں کر سکتے. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا
یہ شروع کرتا کدھر سے آیا؟ جی جس آدمی کو یہ نہیں پتا بیچارے کو شروع کہاں سے ہوا؟ ابتدا ہے بھائی، شروع کرتا کدھر سے آیا، یہ کون سے لفظ کا ترجمہ ہے، وہ کہے نہیں جی قرآن خود سے سمجھنا چاہیے، تو اس کا اللہ ہی حافظ ہے، اس کو چاہیے اپنے ذہن کو درست کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے، اور جو درست طریقہ کار ہے اس کے مطابق درست جو سنی صحیح العقیدہ علماء ہے ان کے ساتھ وابستہ ہو، انہی کی کتابیں پڑھے، ان سے علم دین حاصل۔ اچھا یہاں پر غلام الیاس بھائی میں آپ سے عرض کروں گا، یہ جو گفتگو ہوئی ہماری، یہ بھی ایک بہت بڑا وہ طبقہ ہے، یعنی بہت تھوڑا بڑا نہ کہیں بلکہ چند ہی افراد اگر کہہ لیں اس کو، انہوں نے کہ یہ پیالی تکبر میں طوفان برپا کیا ہوتا ہے، وہ ایسے سمجھتے ہیں بس دنیا میں ہم ہی ہیں باقی کوئی نہیں ہے۔ جی لیکن یہ جو سوشل میڈیا کے ناظرین ہیں، کیا ان کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا؟ کیوں جائیں اس طرف، کیوں دیکھیں ایسوں کو، کیوں سنیں ایسوں کو، کیوں پڑھیں ایسوں کو، کیا کہیں گے؟ جی بالکل آپ نے صحیح سوال کیا، اور جو گفتگو ہمارے کر رہے تھے عدنان بھائی بڑی زبردست گفتگو ہے۔ ہم ذرا غور کریں کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان جو عرب میں پیدا ہوئے اور عرب میں ان کی پرورش ہوئی، اور جن کی پیدائشی زبان عربی ہی تھی، وہ جب عربی زبان میں قرآن نازل ہوا تو اس کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ اور ایک بندہ جو اجمی ہے پاک و ہند میں، یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں پیدا ہوا ہے، جس کی پیدائشی زبان عربی بھی نہیں ہے، اور اس کو ٹھیک طرح سے اپنی زبان بھی بولنا نہیں آتی، تو وہ کس طرح سے قرآن کو خود سمجھنے جائے گا؟ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور ہم صرف انہی جیسا کہ اگر آپ نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھنی ہے تو تفسیر صراط الجنان موجود ہے، تفسیر نعیمی موجود ہے، آپ اس کو پڑھیں، اور ایسے ہی جو گفتگو چل رہی تھی، جو علماء اہل حق ہیں، علماء اہل سنت ہیں، انہی کے ویڈیو کلپس دیکھیں، اور سب سے بڑھ کر الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہر قدم پہ عاشقان رسول کی رہنمائی کی ہے، جہاں جہاں ضرورت پیش آئی ہے وہاں پر رہنمائی کی ہے۔ تو دعوت اسلامی کے اپنے پلیٹ فارم، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم موجود ہیں، خود مدنی چینل موجود ہے، تو آپ اس کے جو کلپس آتے ہیں، اس کے جو اپنے پروگرام ہیں، آپ وہ دیکھیں، یہاں اگر وہاں کوئی جائیں گے۔ شرعی رہنمائی بھی حاصل کرنی ہے تو وللہ الحمد ہمارے مفتیان کرام دارالافتاء اہل سنت موجود ہیں، ہمارا مدنی چینل پر پروگرام باقاعدہ دارالافتاء اہل سنت آتا ہے، دارالافتاء اہل سنت کے باقاعدہ نمبرز اسکرین پر باقاعدہ وقتاً فوقتاً چلتے ہیں، تو آپ جن سے آپ کو پتہ ہے نا کہ یہاں سے میری ضرورت پوری ہو جائے گی، یہاں اگر میں مسئلہ ان کی بارگاہ میں علماء کرام کی بارگاہ پیش کروں گا تو میری رہنمائی حاصل کر دی جائے گی، اور مجھے بتا دیا جائے گا، اور قرآن و سنت کے عین مطابق جو صحیح درست مسئلہ ہے یہاں سے میری رہنمائی کر دی جائے گی۔ تو آپ پھر ایسے ہی افراد سے رابطہ کریں، اسکرین پر آپ نمبر بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، دارالافتاء اہل سنت سے شرعی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آپ صرف اس نمبر پر آپ نے رابطہ کرنا ہے، 0311786410، صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک پاکستانی وقت کے مطابق، اتوار کے علاوہ۔ آپ یہ نمبر اپنے پاس سیو کر لیجئے، اس نمبر پر آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے جو مفتیان کرام ہیں وہ ہماری ضرور رہنمائی کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل میں عاجزی آئے، ہم انکساری اپنے اندر لے کر آئیں، عاجز ہوں، عاجزی والے ہوں، اچھی زندگی گزاریں، ایسے ہو جائیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ کالز ہیں آپ کی، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ کریم، کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے میں مبلغین کی زیارت ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ تکبر کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ میں ابھی گھر پر ہوں اور بڑا ڈیلیشیس ناشتہ میں نے کیا الحمدللہ گھر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ چیزیں پروگرام بھی دیکھ رہا تھا اور مشاہدہ بھی کر رہا تھا۔ کبھی دھوپ آ رہی ہے، کبھی بادل آ رہے ہیں، کبھی ٹھنڈی ہواؤں کی جھونکے آ رہے ہیں۔ اس ویدر کی سچویشن کو اگر موضوع کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے، انسان کے دل کے اوپر بھی مختلف طرح کی کیفیات یہ وارد ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی دل بڑا نرم ہو جاتا ہے، کبھی سخت ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ عاجزی کی انتہا پر ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے یہ تکبر کی پرواز پر ہوتا ہے۔ مختلف طرح کے معاملات جو ہے نا وہ یہ چلتے رہتے ہیں، لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر نیکوں کا اور صالحین کا اور اچھوں کا اگر ساتھ اور صحبت نصیب ہو جائے، کیفیات تو پھر بھی آتی ہیں، لیکن پھر بندے کو ادراک اور احساس ہو جاتا ہے کہ یہ کیفیت
یہ جو آ رہی ہے یہ میرے لیے نقصان دہ ہے یا یہ میرے لیے فائدہ مند ہے، بینیفیشل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا دینی ماحول، شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ، یہ ہمارے لیے بہترین ایک الحمدللہ صالحین کی صحبت اور ان کی برکتیں سمیٹنے کا موقع ہے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو ہمیں دل پر وارد ہونے والی جو نیگیٹو کیفیات ہیں، جیسے تکبر اگر دل میں کبھی آتا ہے، نہ صرف اس کا ادراک اور احساس ہو جائے گا، اس کی پہچان ہو جائے گی، بلکہ اس کو دور کرنے کے حوالے سے جو چیزیں ہیں یہ بھی ہم اپنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ماشاءاللہ ابھی جو مدنی چینل چل رہا ہے، جو گفتگو ہو رہی ہے، یہ بھی تکبر سے بچانے کے لیے ہی ہو رہی ہے، اور تکبر کے جو دیگر ایکسپیکٹس ہیں ان پر بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تکبر سے بچائے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو بے حساب جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے اور تکبر سے ہمارے دلوں کو پاک بھی فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل صلوات و تسلیم۔ بہت شکریہ سلمان بھائی، ماشاءاللہ آپ نے اس ویدر کو بھی ہمارے موضوع کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے۔ کیا بات ہے آپ کی، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ بڑا پیارا ایک میسیج بھی آپ نے دیا کہ دل کی کیفیت کس طرح بدلتی ہے، اور حل بھی آپ نے ساتھ بیان بھی کر دیا کہ نیک لوگوں کی صحبت، چنگے بندے دی صحبت یارو، جویں دکان اتاراں سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ اللہ کرے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت میں آ جائیں۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی صحبت میں آنے والوں کو پھر دیکھا ہے کہ زمانہ بھر ان کے بارے میں کیا کمنٹس رکھتا تھا پہلے، لیکن جیسے ہی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، صحبت پاتے ہیں، وہ دین کا رنگ چڑھتا ہے، تو پھر ایک مثبت انقلاب ایسا آتا ہے کہ وہی جو نیگیٹو کمنٹس رکھتے تھے آج وہی پازیٹیو کمنٹ رکھ رہے ہیں، اچھا سوچ رہے ہیں، اچھی ان کے بارے میں رائے رکھ رہے ہیں۔ اچھوں کی صحبت کا اثر ہے۔ ہر ہفتے کو قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اور اتوار کو بھی مدنی مذاکرہ ہوگا، یہ افتتاح بخاری شریف کے حوالے سے، جو ہمارے وہ اسٹوڈنٹس جو دورۃ الحدیث شریف میں نیو ایڈمیشن ہوئے ہیں، یا درجہ سابعہ جو ہے 7واں سال ہے، یہ مکمل کرنے کے بعد اب جو دورۃ الحدیث شریف میں آتے ہیں، تو ان کا جو پہلا سبق افتتاح بخاری کا سلسلہ ہوتا ہے، تو باقاعدہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی ہوگا۔ عشاء کی نماز کے بعد ہی انشاءاللہ یہ سلسلہ فیضان مدینہ میں ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اس سلسلے کو بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ مزید کال لیتے ہیں۔ اخلاق قطاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ساری ٹیم کو مرحبا۔ آج موضوع تکبر، شاہ صاحب اس کی وضاحت فرما دیں۔ زیر تھی زبر نہ تھی مت پیش پیسیا، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ تو عبد الواجد بھائی بیان کر سکیں گے۔ جی، زیر تھی زبر نہ تھی، اچھا، متھے پیش پیسیا، مطلب زیر کا مطلب اردو میں ہوتا ہے کہ نیچے رہ، صحیح، عاجزی کر۔ زبر کا مطلب اوپر رہنا، تکبر کرنا۔ یہ تھی ہے، تھی، جی جی، زیر تھی یعنی عاجز ہو جا، عاجز ہو جا، ٹھیک ہو گیا جی۔ زبر نہ تھی، جی، زبر یعنی متکبر نہ ہو۔ جی، اگر تو متکبر ہوگا تو قیامت کے دن تیرے اوپر عذاب مسلط کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا، پھر جی پیش کیا جائے گا، ہائے ہائے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں پیشی تو ہونی ہے، پھر جی پوچھا بھی جائے گا۔ اللہ عافیت فرمائے، اللہ عافیت فرمائے۔ مزید کال لیتے ہیں۔ ثاقب شاہ صاحب، آپ میرے کو یہ نعت سنا دیجئے۔ سفر ہمارے بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ ویسے ثاقب شاہ صاحب آپ جب ہوتے ہیں نا میرے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے، اگر کہیں کوئی مجھے بھی کہہ رہا ہوتا تو پھر میں بھی حسن ظن رکھتے ہوئے آپ کی طرف بڑھاتا ہوں کہ یہ ثاقب شاہ صاحب کوئی کہا گیا ہوگا، کلام سنا دیں۔ چلیں جی مزید کال لیتے ہیں۔ میں حافظ علی رضا تاریخ خانے والے سے عرض کر رہا ہوں۔ جی ماشاءاللہ اسلامی بھائی نے بڑا پیارا کلام پڑھا، دل باغ باغ مدینہ ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمارے بھائی کو خوب برکتیں عطا فرمائیں، کہ علم و عمل میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ میری نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے کلام سنا دیں۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین، بہت پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مزید کال لیتے ہیں۔ پیارے ثاقب بھائی، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے، اور مجھے یہ والا کلام سنا دیں۔ بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے، ویکھو ویکھو میرے سرکار بڑے سونے نے۔
یہ اب کون سے ثاقب بھائی مراد ہیں؟ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. ابھی بھی چلے اب میری ہی مراد ہوگی. جی پروگرام تو مدری چینل کے سارے ہی اچھے ہیں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مدری چینل کا پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ سب دیکھنے والوں کو سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے. مزید کال لیتے ہیں. میرا نام محمد سدیس. میں گھر سے کیا میں بتاؤں، میں چنیور سے بات کر رہا ہوں. آپ نا بڑی اچھی سی نعت سنا دے. آپ ہمیں نا اچھی سی نعت سنا دے. آپ ہمیں نا اچھی سی نعت سنا دیں گے، ٹھیک ہے. چلیے جی مزید کال لیتے ہیں. شاہ صاحب آپ سب کیسے ہیں؟ شاہ صاحب میری نعت خاں سے یہ عرض گزار ہے، میرے کو یہ سنا دیں. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. یہ سنا دے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. وإياک. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مزید کال لیتے ہیں. میرا نام محمد احمد اتاری ہے، میں لالا مسا سے بول رہا ہوں. مجھے ایک کلام سنا دے. دلم فرسودہ جا پر رضی ہجرہ یا رسول اللہ. ٹھیک ہو گیا جی انشاءاللہ. مزید کال لیتے ہیں. میرا نام زینت فاطمہ اتاریہ ہے، میں گجانانوں سے بات کر رہی ہوں. ثاقب بھائی مجھے ایک کلام سنا دے. عطا کی بارشوں میں وہ کمی ہونے نہیں دیتے. جزاک اللہ خیرہ. دعوت اسلامی زندہ باد. کیا بات ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سرگودا سے محمد سعد اتاری ہیں. کہہ رہے ہیں یہ کلام سنا دیں کہ اگر روئے خیر البشر سامنے ہو، اگر روئے خیر البشر پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. اچھا جی. عمر فاروق اتاری ہیں تلا گنگ سے. کہہ رہے ہیں جی آپ کیسے ہیں جی؟ اللہ پاک کا کرم ہے جی. دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے، ذہنی آزمائش لے کر پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں جی. ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ وقت آتا ہو. چلیں جی. اور وقت کے اندر ہی سنانا ہے. 25 سیکنڈ ہیں جی. ثاقب بھائی نہیں ثاقب بھائی. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، واہ واہ، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. 25 سیکنڈ سے پہلے آ گیا بھائی. صابر اقبال ہیں عمر کوٹ سے. کہہ رہے ہیں جی میری آج نعت کی فرمائش ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں. اچھا جی. ٹوبا ٹیکسنگ سے ایک میسیج آیا ہے. کہہ رہے ہیں شاہ صاحب عظیم بھائی کا اسٹوڈیو کلام چلوا دیں. وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا. شعیب بھائی ہیں. کہہ رہے ہیں کیا حال ہے ثاقب بھائی؟ اللہ رسول کا بہت کرم ہے جی. دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے، مدینہ مجھ کو بلا لو، بہت اداس ہوں میں. اس کلام کی فرمائش کی ہے. کچھ کالز جو تھیں، کچھ میسیج بھی تھے، کچھ فرمائشیں تھیں. ثاقب بھائی کی طرف بڑھاتے ہیں جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی تعالی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ارد و سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق، اپنے اچھوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی نباہو، کس کے پھر ہو کر رہے ہم، کس کے پھر ہو کر رہے ہم، گر تم ہی ہم کو نہ چاہو، ہم وہی قابل سزا کے، ہم وہی قابل سزا کے، تم وہی رحم خدا ہو، ہم وہی بے شرم و بد ہیں، ہم وہی بے شرم و بد ہے، تم وہی کان حیا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی
سے ایک جہاں مان گیا، در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا، ان کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا، نعمت با کے تاجی سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمت با کے تاجی سمت وہ ذیشان گیا، یا رسول اللہ تجھ سے جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا، سرخ رو ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا، کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا، بے خبر چل کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، نعمت با کے تاجی سمت وہ ذیشان گیا، سامنے ہو گئے خیر البشر، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو گئے، اور مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے تو تم، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، میری لینے خبر آئے آقا گئے، میری لینے خبر آئے آقا گئے، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو گئے، سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو، دھڑکنوں میں عمر جانے جاؤ علی، یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو گئے، پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو گئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے باپو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ صحیح صاحب، اللہ تعالیٰ مدنی چینل کے ناظرین سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہمارا آج کا ٹاپک تکبر رہا۔ ہم نے اپنی فکر کرنی ہے، اپنی ذات میں دیکھنا ہے، اپنے عیوب کو دیکھنا ہے کہ کہیں میرے اندر یہ علامات تو نہیں پائی جاتی، اگر پائی جاتی ہیں تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں، اچھا پڑھیں، نیکوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ یہ رنگ بھی اللہ نے چاہا تو چڑھے گا۔ اللہ کرے کہ ہم نیکیوں والی زندگی گزاریں اور ایسے ہو جائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو بس پسند آ جائیں۔ ایسی زندگی ہونی چاہیے، یہی سوچ ہونی چاہیے، اسی سوچ کے ساتھ زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ نیکیوں والی گزرے گی، اچھی زندگی گزرے گی، انشاءاللہ دونوں جہانوں کی بھلائیاں پھر ہمارا مقدر ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران سلسلہ اگر
دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، کوئی دانستہ طور پر، غیر دانستہ طور پر، اللہ پاک سے ہم معافی کی خواستگار ہیں۔ ہمارے کیمرہ مین ہے عبد العلیم بھائی، ان کی بھتیجی بیمار ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے۔ ہمارے ایک اور بھائی کل بھی تھے، وسیم بھائی، ان کی سسٹر بیمار ہیں ہمشیرہ، وہ بھی ہاسپٹل میں تھیں، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک انہیں بھی صحت عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث رسول نہیں ہے، متکبر کے ساتھ تکبر کرنا صدقہ ہے، یہ حدیث رسول نہیں، حضور کا فرمان نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا رسول اللہ، آقا دل کو راس بھی تم ہی ہو، غم شناس بھی تم ہی ہو، دل کی آس بھی تم ہی ہو، دل کے پاس بھی تم ہی ہو، حشر میں عطار آئے، آپ ان پہ رحم کھائے، اپنے دامن میں چھپائے، اور رب سے بخشوائے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی